تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جن لوگوں کو درود شریف یاد ہو بآواز بلند پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی دونوں کی بارگاہ میں بآواز بلند پڑھیں آپ حضرت۔ اے بھائی شرٹ کے بٹن لگاؤ، شرٹ بٹن لگاؤ، شرٹ دیکھو بیٹھو۔ یہ دنیا کی سب سے ادب والی محفل ہے۔ ہر دن نئی نعت اور بیان سننے کے لیے ہمارا چینل اپنا اظہری نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں۔ اس سے زیادہ ادب کی کوئی محفل دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں اللہ اس کے رسول کا، صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی ادب کی جگہ ہوتی ہے۔ اور ادب انسان کو بادشاہ بناتا ہے اور بے ادبی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں آرام سے، سکون سے بیٹھ جائیں، جنہیں جانا ہو وہ جلدی چلے جائیں۔ وہ لوگ بیٹھے رہیں جو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ لوگ کافی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے حساب ہوگا قیامت کے دن ضرور۔ میں ڈرتا ہوں جب زیادہ پبلک ہوتی ہے، تو 10-15 لوگ بیٹھے ہوتے تب بھی ڈر مجھے اتنا ہی لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے بندے تیرے سامنے بیٹھتے تھے اس وقت میں جبکہ ان کے پاس اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کے پاس اس وقت اپنے عزیزوں سے ملنے کا وقت نہیں تھا، تو وہ تیرے پاس رات میں بیٹھتے تھے، تو تو نے ان سے کیا بات کی، کیا سمجھایا؟ کہیں قہقہوں کو فروغ تو نہ دیا؟ اپنی تقریر کی زلفیں تو نہ سنوارتا رہا؟ آج وقت ہے کہ لوگ سننے آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ قریب میں وہ وقت ہے کہ ہم سنانا چاہیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اسے غنیمت سمجھ رہا ہوں میں۔ آپ مجھے جانتے نہیں، آپ میں سے کسی نے میری تقریر سنی کبھی؟ اچھا، چند 10-15 لوگوں نے سنی ہے، تو آپ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ مجھے جاننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا ضروری ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ سے مجھے کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کہیے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے ایک بات، یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہیے سبحان اللہ، تب کہیں جا کے آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر رب نے تم سے یہ بھی پوچھ لیا کہ تو مجھے پاک بھی کہتا تھا تو کسی کے کہنے پر کہتا تھا، پھر کیا بنے گا آپ کا اور میرا کیا بنے گا؟ جبکہ اس کی رحمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ انسان بنائے گئے، اس میں آپ کی کوئی مرضی نہیں تھی اپنی، یہ فقط اس کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ آپ کو انسان نہ بناتا تو آپ کیا کر لیتے؟ یہ تو خالق کا معاملہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ تو کمپنی جس کی ہوتی ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ کسے شفٹ بنائے گا اور کسے وہ ویگنار بنائے گا۔ یہ تو اپنی تو پروڈکٹ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی نا، تو ایسی ہماری کوئی اپنی مرضی نہیں تھی، یہ اس کا کرم۔ حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی ناصریہ بغداد شریف، یہ حسینی سادات میں سے تھے۔ اے بھائی، اے ٹوپی والے، کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو جلسے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ کچھ سن نہیں سکتے انہیں کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ کوئی انہیں بلانے جاتا ہے؟ نہیں بلانے جاتا نا۔ اچھا، ہدایت کب ملے گی؟ جب آدمی سنے گا، اور جب سنے گا ہی نہیں تو ہدایت کیا ہوگا؟ اس کے ان باکس میں چلی جائے گی کیا؟ اس کے میسج باکس میں چلی جائے گی؟
بندہ جب ایسے اٹھے گا جائے گا آئے گا. ایک بار شیخ اعظم میرے امام فرماتے ہیں جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث. فرماتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث. فرماتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں جیسے یہ آدمی پریشان کر رہے ہیں نا, چیل آ گئی چیل. میرے امام کہتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. تو وہ چیل آ گئی نا تو وہ بول رہی تھی زور زور سے. غوث پاک کو جلال آ گیا چونکہ آپ کے جو سامعین تھے نا وہ اسے دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے, اس کی آواز سے متاثر ہو رہے تھے. غوث پاک کی تقریر میں رکھنا پیدا ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا دیکھا نا اسے تو جلال میں دیکھ دیا ایسے. لکھا ہے جیسی دیکھا نا غوث پاک نے چیل نیچے گر گئی 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد نا غوث پاک نے اپنی تقریر مکمل کی اور ارشاد فرمایا اس کے پاس جا کے اٹھ جا. وہ اٹھ گئی, وہ اڑنے لگی, اور جب وہ اڑنے لگی غوث پاک نے فرمایا ابھی نہ اڑ پہلے بات سن کے جا. آپ نے فرمایا سن آج کے بعد یاد رکھنا جب عبد القادر تقریر کر رہا ہو تو ادھر سے مت گزر کے جانا. اس بار زندہ کیا اگلی بار زندہ نہیں کروں گا میں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے یہ. ہاں یہ سمجھ رہے ہیں آپ, بیٹھ کے آرام سے سنیں میری بات کو. میں جو بات سید احمد کبیر رفاعی, تو کبھی کبھی آپ مخلوق پہ رحم کرنا سیکھیے. خالق نے آپ کو اشرف بنایا, اس کا مطلب یہ نہیں اپنے نیچے والی مخلوق پہ آپ ظلم کرتے رہیں. سید احمد کبیر رفاعی, یہ چونکہ ایک عرس کا پروگرام ہے تو میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں مولوی زکریا, جو کہ ہمارا کوئی مولوی نہیں ہے, وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے, اس نے فضائل درود میں لکھا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ جب یہ سید احمد کبیر رفاعی بغداد میں درود پڑھتے تھے تو حضور کی حدیث ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں. مطلب آپ سمجھیے, آپ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا, روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا, حج کریں گے ثواب ملے گا, مگر درود اتنا پیارا عمل ہے جب آپ درود پڑھیں گے نا ثواب بھی ملے گا اور آمنہ کے بیٹے کا جواب بھی ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ درود پڑھتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے تو یہ سن لیا کرتے تھے. کہاں سے؟ بغداد سے سنتے تھے, تقریباً 1000 کلومیٹر دور, اور وہ بھی حضور اپنی مبارک تربت سے جواب دیتے تھے. یہ سن لیا کرتے تھے. اور پھر اس کے آگے کی وہ روایت بیان کرتا ہے مولوی زکریا, اور اس کے راوی میرے شیخ میرے غوث اعظم بھی ہیں. فرماتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب احمد کبیر رفاعی گئے تھے مدینہ, اور انہوں نے جا کے کہا تھا السلام علیکم یا جدی. انہوں نے کہا ہے میرے جد کریم آپ پر سلام ہو, تو حضور کا جواب ہے تو وعلیکم السلام یا ولدی. اب انہوں نے اگلی جو عرض کی تھی وہ بڑی بات تھی. انہوں نے کہا تو نانا پہلے سلام پڑھتا تھا میں اپنے گھر سے, جواب آواز تو جب بھی سن لیتا تھا میں آپ کی, آج تو در پہ آ گیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر, حجریت مسجد آؤ ڈھولن مجھے بھاوری درش دکھاؤ سجن. کہنے لگے تو پہلے تو آپ کو دیکھ لیا تھا, آواز تو سن لی تھی نا, آج آواز سے میرے آقا میرا دل نہیں بھرے گا, آج تو میں نانا آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کی تربت اثر سے سرکار کے دونوں دستے پاک باہر آئے. مہربانی کرو یار, دستے مبارک باہر آئے اور نبی پاک نے انہوں نے حضور سے مصافحہ کیا. یہ مولوی زکریا لکھتا ہے, عقیدہ معاذ اللہ کچھ اور ہے, لکھو کچھ اور ہے. اب سنیے آپ, غوث اعظم فرماتے ہیں انہوں نے مصافحہ کیا. لوگوں نے پوچھا وہ کتنے لوگ تھے وہاں؟ کہا 70,000 لوگ موجود تھے مسجد نبی میں. کہا تو انہیں حسد نہیں ہوا کہ انہیں مصافحہ کرنے نہیں ملا؟ کہ حسد کی بات چھوڑو, اللہ نے 70,000 کو اسی وقت ولایت سے نواز دیا اس وجہ سے کہ ان کو اس کے پیارے حبیب کے دونوں ہاتھوں کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ. سید احمد کبیر رفاعی کی بات کر رہا تھا میں. وہ کہتے ہیں میں ولی کیسے بنا یہ سن لو. وہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں کتا تھا, اسے دھیان سے سن لینا. اب جو آپ جو کتوں کو مارتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں کتا تھا, اسے کسی نے مار دیا سر پہ, دھار ہتھیار مار دیا, اس کے جو ہے نا وہ زخم پڑ گیا. تو جب یہاں پہ زخم ہوتا ہے نا کتے کا تو ٹھیک نہیں ہوتی, کہ اس کی زبان یہاں پہنچ نہیں پاتی. سن رہے ہو آپ؟ تو آپ بھی دیکھتے کتے کو مارتے ہو یار. میرے ابو کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے. تو کتے کے کوئی اپنا گھر تو نہیں ہے نا جہاں وہ جا کے کھا لے گا. کتے کا کوئی اپنا, آپ دیکھیں کتے کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں, حالانکہ اسے بھی رب نے بنایا ہے, ہمیں بھی رب نے بنایا ہے.
یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اسے وہ کتا بنا دیا، مگر وہ مخلوق تو اللہ کی ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر اوپر رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو اب دیکھو آپ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے جب کیڑے پڑ گئے اور جب سڑان اور تعفن پھیل گیا تو میں نے دیکھا وہ مرنے والا تھا، تو کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے معلوم ہے کیا کیا، کہتے ہیں اس کے کیڑے اپنے ہاتھ سے ہٹا دیے، اسے باندھ دیا۔ میں پہ کہتا ہوں یہ ٹوپیاں لگانے سے اسلام نہیں ملتا، اسلام ملتا ہے دل میں رحم پیدا ہونے سے، مخلوق کے لیے رحم پیدا ہونے سے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے رب کو جب بھی ڈھونڈا وہ مخلوق کی خدمت میں ملا، مجھے خالق ملا مخلوق کی خدمت میں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے کیڑے ہٹا دیے، لوگ حیرت کر رہے تھے مگر میں نے اس کے کیڑے ہٹائے، بدبو بہت آتی تھی مگر میں نے اس کے جسم کو صاف کیا۔ یہ سید تھے، سید کہتے ہیں جب تک میں کچھ نہیں تھا مگر اس وقت بھی حسین کی اولاد تھے، بنے رہو سید، چمباتے رہو ہاتھ مگر ملے گا کچھ نہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ جو خود ہی رہے گی نا تو خدا نہیں ملے گا۔ دیکھیں آپ، یہ بنے رہے وہ بنے رہے، وہ کہتے ہیں میں سید تھا مگر میں نے اس کی کیڑے ہٹائے اور پھر اس کے اوپر مرہم لگایا، کہتے ہیں لگاتے 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 نا اس کے مرہم لگاتے لگاتے وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہونے لگا۔ کہتے ہیں جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتا تھا میرے دل کا حالت کیفیت بدل رہی تھی۔ کہتے ہیں وہ جب بالکل ٹھیک ہو گیا رب نے اسی دن مجھے اپنی ولی بنا لیا، اپنی ولایت سے نوازا۔ تو اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنا دیا، کوئی آپ کی مرضی تو نہ تھی۔ اور سنو آپ، پھر اس کا کرم مسلمان بنایا، پھر کرم بالائے کرم، آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ آپ تو پیدا ہوئے اور کسی نے آ کے کہہ دیا اے مبارک ہو تو پیدا بھی ہوا ہے تو آمنہ کے بیٹے کا نوکر بن کے پیدا، پھر بھی اسے پاک کہنے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ آگے والے کہیں گے، ہم پیچھے والے بیٹھے ہیں ہم کیوں کہیں گے، وہ کیوں کہے گا، یہ کیوں کہے گا۔ اور یار تو کہے مت کہے، تجھ سے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک تھا اللہ پاک ہے، اسے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر جب بندہ اپنے پاک ہونے کے لیے اسے پاک کہتا ہے نا، اس کے دل میں جب جذبات ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یار ذرا سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو کہنا پھر ابھی آپ سیلف اسٹارٹ بنیں گے نہیں بنیں گے یا دھکا پلیٹ والا حساب ہو رہے گا ہمیشہ؟ زور سے بولو نا سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ اچھا آپ بول رہے ہو یہ بڑی بات نہیں ہے، حضور کو دیکھ کے حضور کے ذکر میں وہ بولتا ہے جو کبھی نہ بولا۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ ایک عورت حضور سے بڑی نفرت کرتی تھی، یہودن تھی، تو حضور سے نفرت کرتی تھی۔ ایک بار راہ سے نکلتے وقت راستے میں حضور سے اس کا راستہ میں سامنا ہو گیا تو انہوں نے حضور کو کچھ غلط سلط باتیں کی، کچھ گالیاں جیسی باتیں کی، معاذ اللہ بدترین باتیں کی، کچھ حضور کو برا بھلا کہہ رہی تھی، منہ بگاڑا اس نے حضور کو دیکھ کے۔ تو اس کی گود میں 3 مہینے کا بچہ لگا تھا، حضور نے تو کچھ نہیں کہا، میرے آقا تو نظر جھکا کے آگے کی طرف تشریف لے گئے، مگر وہ جو اس کا بچہ نا 3 سال کا، وہ 3 مہینے کا، وہ کبھی نہیں بولا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا کان پکڑ کے نا اپنی طرف مخاطب کیا اور کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنا رہی ہے تو اسے برا بھلا کہہ رہی ہے، اس کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ کہنے لگی تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگی اسی رب نے جس نے اسے حبیب بنا کے بھیجا ہے، مجھے اب زبان اس وجہ سے دی ہے وقت سے پہلے تاکہ میں اللہ کی حبیب کی شان بیان کر سکوں۔ کہنے لگی جب تو بے زبان ہو کے ان کا غلام بن گیا تو میں زبان والی ہو کے کیوں نہیں بنوں گی؟ آگے جا کے بولی میرا بیٹا آپ کو ماننے لگا، اس کی ماں بھی آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے، ایمان لاتی۔ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی مجھے سن لو، میں تھوڑی دیر جتنی دیر آپ مجھے سنتے جاؤ گے دل لگتا رہے گا آپ کا۔ میں سرکار غوث پاک کا خادم ہوں اور بڑی بات ہوتی ہے، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، اللہ اکبر ہے الحمدللہ۔ دور رہ کر بھی میں غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا ہمیشہ ذکر کیا کرو غوث پاک کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو غوث پاک کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ کی یاد سے محروم ہو جاتا ہے نا۔
یہ غوث اعظم کا وقت ہے یہ. تو میں چاہتا ہوں 2-3 شعر پڑھ دوں ترنم کے ساتھ تاکہ ان شعراء کی لسٹ میں نہ صحیح تو کم سے کم ان شعراء کے خدام کی لسٹ میں میرا نام شامل ہو جائے. 2-3 شعر پڑھتا ہوں, آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. ہلکا سا مائک کا ایگو بڑھا دیں. میں پیر نصیر الدین نصیر حضرت پیر مہر علی شاہ کے پوتے کی کلام پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات کتنا اچھے سے سنتے ہیں. ویسے آپ میری تقریر پورا سن کے جائیں, کچھ بدلے نہ بدلے آپ کا دل بدل جائے گا انشاءاللہ. اگر دل سے سنیں گے آپ تو انشاءاللہ, ہے نا. میں انشاءاللہ بیان کروں گا. مجھے 10 منٹ ہو گئے, میں 1.5 گھنٹہ میں نے ان سے کہا تھا تو اس سے زیادہ کراس کروں گا بھی نہیں. زور سے بولیں سبحان اللہ. ہلکا سا بھائی آواز بڑھا دیں اور پھر بعد میں ٹھیک کر دیں. مائک بہت اچھا ہے آپ کا, میری آواز ہی اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائک بہت اچھا ہے چونکہ مجھ سے حساب ہوگا, قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا. مائک بہت اچھا ہے. زور سے بول دیں دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ. دیکھیے جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ کیا سمجھوں میں انہیں, مغرور ہیں وہ, کیا سمجھوں میں انہیں, مجبور ہیں وہ. اگر کوئی دقت نہ ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا. نیچے رکھ دیں بھائی, رکھ دیں نیچے رکھ دیں. زور سے بولے زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین نانا. سمجھ رہے ہو, بغیر حضور کی اولاد کے کوئی کام پار نہیں ہو سکتا. بیٹھ جائیں بھائی, یہ شعر سنیں آپ. بغیر حضور کی اولاد کے کچھ ہو نہیں سکتا. زہرا کے بابا ہیں, حسنین کے نانا ہیں. سمجھ رہے ہو, ایسے سمجھو, ایسے سمجھو. انہیں اگر حضور کو پانا ہے نا, پہلے ان کی اولاد کی خدمت کرو, حضور تمہاری کرم خود ہی فرما دیں گے میرے آقا. ذرا دو زور سے بولے سبحان اللہ. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور آپ کو کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے, کہیں دنیا میں آپ پھنس جائیں, 2 نام حضور کبھی رد نہیں فرماتے, 2 ناموں کے وسیلے. پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, دوسرا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. پڑھو زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور حضرات سبحان اللہ, تک ہم لوگ حضور کے نام پہ مرتے تھے. اب تو کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے, کسی کو اٹیک پڑ جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے. کل مرتے تھے حضور کے نام پہ تو موت بھی دلہن بن کے آتی تھی. آج مرتے ہیں تو سخت موت جھیلتے ہیں. پہلے کی موت ہوتی تھی اچھی موت, چونکہ حضور کا دیدار ہو جاتا نا تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا, کوئی دقت نہیں ہوتی. مگر اب کی موتیں سخت ہیں تو دعا شہادت کی مانگو, چونکہ شہادت ہی ہے بس مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سمجھ رہے ہو آپ, شہادت مقصد ہے مسلمان کا. سمجھ رہے ہیں آپ.
تو اپنے آپ کے لیے شہادت والی موت مانگو. وہ اس میں تھے نا عہد میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن زیاد. حضور نے فرمایا میرا باڈی گارڈ کون بنے گا؟ وہ کھڑے ہو گئے, کمزور بھی تھے, بہت زیادہ کمزور تھے. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ یار, تم کمزور ہو. تو بیٹھ گئے. پھر حضور نے کہا میرا کون باڈی گارڈ بنے گا؟ پھر کھڑے ہو گئے. نبی نے فرمایا تم بڑے کمزور ہو, بڑے کمزور تھے, ایک ایرے جسم کے آدمی تھے. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری بار نبی نے فرمایا کون میرا باڈی گارڈ بنے گا, کون میرے حفاظتی دستے میں محافظ بنے گا؟ یہ کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا تم کمزور ہو. رو کے عرض کرنے لگے آقا میرے جسم میں تو جان نہیں مگر ایمان میں اتنی جان ہے, آپ پہ جان قربان کر دوں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ حضور کے حفاظتی دستے میں آ گئے, تھوڑی بہت جنگ ہوئی تو نا, تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کے اچھے خاصے زخم آ گئے. اوے بیٹھ جا بھائی, بیٹھ جا, اوے بیٹھ جا, خدا کے بندے بیٹھ جا, بیٹھ جا بھائی, بیٹھ جا بابو, بیٹھ جا بھائی. بیٹھ جا, بیٹھ جا بابو, بیٹھ جا. بہت خوب اچھا نعرہ. کہاں تھا یار تو؟ صدام حسین شہید ہوا تھا, تو کہاں تھا اس وقت یار؟ چلا جاتا تو یار عراق, کم سے کم صدام کی جان تو بچ جاتی کم سے کم تیری. کہاں تھا یار تو اس وقت؟ بھائی میں منع کر رہا ہوں مت کر, نعرہ لگا مت لگا. شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے, یہ ایمان کی علامت ہے. مجھ سے بھی نہیں رکائی. اس صحابی کا ذکر ہو رہا تھا, وہ حضور سے کہتا تھا حضور مجھے رہنے دیں. میں اس سے کہہ رہا ہوں اب یہ میں غلام رسول, تو یہ غلام رسول کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہا ہے. سنت ایک دم زندہ کر دی. زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, لگا کے بولو سبحان اللہ. غوث کرتا تھا حضرت, وہ کہتے ہیں عبداللہ بن زیاد, وہ شہید, وہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. اور جب زخمی ہو گئے تو صحابہ انہیں اٹھا کے زخمیوں کے کیمپ میں لے جانے لگے. کہنے لگے حضور مجھے زخمیوں کیمپ میں نہ لے جاؤ. کہا پھر؟ کہا مجھے حضور کے خیمے سے لگا کے کھڑا کر دو. کہا کیوں, تم تو زخمی ہو. کہنے لگے وہ بات ٹھیک ہے زخمی ہوں, مگر میں یہ چاہتا ہوں میری جب تک جان رہے نبی پر قربان رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب کھڑے ہوئے, ایک ظالم نے تلوار ماری, آدھی آنکھ کٹ گئی, زمین پہ گر گئے. موت قریب تھی, مگر موت جب قریب تھی نا تو حضور کو یاد کرتے تھے, پکارتے تھے سرکار اب تو آ جائیے. میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, دم واپسی تو نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے. میں کہتا ہوں میرے آقا کریم ہم سب کی جب روح نکلے, جتنے یہاں ہیں یا جتنے آپ کے غلام پوری دنیا میں جب روح نکلے تو حضور ضرور کرم فرمانا میرے آقا. چونکہ جب یوسف کو دیکھا تھا عورتوں نے تو انگلیاں کٹ گئی تھی, پتہ بالکل نہیں چلا تھا. جب آپ کو دیکھیں گے تو روح بھی آسانی سے نکل جائے گی, پتہ کچھ نہیں چلے گا. اے میرے آقا ضرور آئیے. تو اب ایسا ہوا کہ نبی آ گئے, سرکار آ گئے. دیکھیں بھائی کوئی میرا تعاون نہ کرے تو مجھے بول کے پریشان بھی نہ کرے. سنیں آپ, تو حضور نے نا, سرکار نے نا ان کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا. کہاں رکھ لیا؟ میں کہتا ہوں حضور 1000 جانے قربان میرے آقا. ایسی موت کتنی اچھی موت ہوگی کہ میرے نبی پاک کے مبارک زانو پر رکھا ہے سر. سرکار نے ان کے اوپر کی تمام جتنی بھی گرد تھی ہٹا دی. گرد ہٹانے کے بعد نا ان کی آنکھیں دیکھا, حضور کو دیکھ رہے تھے. سرکار نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. سرکار نے سے عرض کی حضور اپنا ہاتھ ہٹا دے. سرکار نے پوچھا کیوں؟ عرض کرتے میرے آقا میری جان جانے والی, ابھی میں شہید ہو جاؤں گا. میرا رب مجھ سے پوچھے گا نا کیا لایا ہے, تو میں کہہ دوں گا اب تیرے حبیب کو اپنی آنکھوں میں بسا کے لے کے آیا ہوں. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. یوں بھی کسی, اور مکہ سن لیں, محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر, محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے, جیسا ہے فقیر آخر ساحل تو پرانا ہے نسل کریموں کی لجپال. میں آج آپ سے ذکر کرتا ہوں, ذرا آپ دھیان سے سنیں. یہ امام علی مقام کا ذکر ہے نا,
تو میں چاہتا ہوں آج آپ نے امام علی مقام کے نانا کا تو بہت ذکر سنا اور ہمارا مقدر ہے حضور کا ذکر سننا. میرے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مگر میں کہتا ہوں آج میرا دل چاہتا ہے حسین کے نانا تو بے مثال ہیں ہی, میں حسین کی نانی کا بھی ذکر کر دوں آپ سے. توجہ ہے بھائی, توجہ ہے. حسین کے نانی کا تو بھی ذکر کر دوں. حسین کی نانی کیا نام ہے ان کا؟ میرے امام کہتے ہیں سگی ماں, پہلی ماں, کہف امن و امان, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, اسٹیٹس دیکھیے, سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی, سب سے پہلے انہیں کلمہ پڑھا. حضور کو وحی نازل ہوئی اور حضور نے آ کے انہیں سنایا. سب سے پہلے میرے نبی نے جسے قرآن سنایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ حضور کی بیوی سیدہ خدیجہ تھی. بتائے حضور نے سب سے پہلے کسی مرد کو قرآن نہیں سنایا, عورت کو سنایا. اس کی وجہ یہ تھی میرے آقا جانتے تھے کہ اگر عورت اپنے بیٹے کو قرآن سنا دے تو بیٹا کربلا کے میدان میں قرآن کا پڑھ کے دکھا دے. بہت زیادہ ضروری نہیں ہے نعرے, بیٹھ جاؤ, سنیں, بیٹھ کے سنو. میں وہ مجھے کوئی سکون نہیں ملتا نعروں سے. وہ کہتے ہیں بڑے نعرے لگے تھے تقریر کامیاب ہو گئی. میں تو اسے مانتا ہی نہیں کامیاب ہے آپ کو. یہ تو میرے نظر میں کوئی ہے ہی نہیں کچھ بات. میں جس دن مروں گا نا اور میری روح نکل رہی ہوگی وہ فرشتہ مجھ سے کہہ دے گا تیرا رب تجھ سے راضی ہے, اس دن میں اپنے آپ کو کامیاب مان لوں گا. ابھی تو نہیں مانتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, ان کا اسٹیٹس دیکھیے, علی کی ساس ہے. کس کی ساس ہے بولو, مہربانی کر کے بولو, کس کی ساس ہے؟ علی کی ساس ہے, حسنین کی نانی ہے, حسن حسین کی نانی ہے, اور سیدہ فاطمہ کی والدہ ہیں, اور نبی کی سب سے زیادہ پسندیدہ محبوبہ بیوی ہے. اتنی محبت حضور کو کسی سے نہیں ہے اپنی بیویوں میں جتنی سیدہ خدیجہ سے ہے. اچھا حضور کے ساتھ یہ کہنا تھی یہ بے ادبی ہوتی ہے. حضور کی ہر چیز ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. سیدہ خدیجہ, میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ سن لیں, اور اگر نہیں سن رہی ہوں تو آج سنا دیں, آج کی تقریر ان تک پہنچ جائے. بڑے دھیان سے آپ سنیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی مالدار تھی, اتنی مالدار تھی. آپ اور میں ذرا کتنے مالدار ہیں؟ آپ میں جب کوئی زیادہ مالدار ہوتا ہے تو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نوکر ہوتے ہیں. مگر سیدہ خدیجہ کے پاس اس زمانے میں جب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا, سیدہ خدیجہ کے پاس اس وقت 40 نوکر اور نوکرانیاں تھی. 40. اور عرب کے اندر اتنے کسی کے پاس اونٹ نہیں تھے, کتنی بکریاں نہیں تھیں. ان کا نام تھا ملکہ عرب, ان کا لقب تھا ملکہ عرب. اور پورے عرب میں اتنی مالدار کوئی عورت نہ تھی. مگر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی جب وہ تجارت کرتی تھی تو کبھی پردے سے باہر نہیں آتی تھی, باپردہ رہتی, کبھی پردے کے باہر باپردہ تھی. اور اسلام لانے سے پہلے انہیں طیبہ طاہرہ کہا جاتا تھا, طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا. اور ان کے شوہر دو بار بیوہ ہو چکی تھی, 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. ایک پہلے شوہر انتقال ہوا, پھر دوسری شادی ہوئی, پھر دوسرا شوہر انتقال کر گیا. بیوہ تھی, مگر ان سے حضور کی جو شادی ہوئی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ میرے رب کی مرضی تھی. دھیان سے سنو. شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کعبے میں میلہ لگتا تھا صرف عورتوں کا. وہ کہتے ہیں جب عورتوں کا میلہ لگتا تھا, ایک بار سیدہ خدیجہ اس میں شامل تھی میلے میں, اور وہ میلہ لگا ہوا تھا. ایک اہل کتاب عالم آ گیا, اس نے آ کے کہا اگر میرا علم صحیح ہے تو یہ وہ مکہ ہے جہاں اللہ کے حبیب آنے والے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہی آنے والے ہیں, اور اگر میرا علم صحیح ہے تو تم میں کوئی ایسی عورت یہاں موجود ہے جو اس اللہ کے حبیب کی بیوی بنے گی, ان کی بیوی بنے گی, ان کے نکاح میں آئے گی. سیدہ خدیجہ
خدیجہ کہتی ہیں اور عورتوں نے تو بھگا دیا, پریشان کر دیا, تکلیف دی, مگر میں نے پریشان نہیں کیا, میں نے تو اسے نذرانہ دیا اور پھر میں نے کعبے کی طرف دعا کی, ہے کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والا ہے تو پھر خدیجہ کو اس کی کنیز بنا دے, خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے. کہتی ہے میں نے دعائیں مانگی تھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ ایک بار میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے آنگن میں ایک آسمان کا سورج آ گیا ہے. بولو کیا آ گیا ہے؟ بولو آسمان کا سورج آ گیا ہے. سیدہ خدیجہ فرماتی جب آسمان کا سورج میرے گھر آ گیا, جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کسی سے خواب کے بارے میں پوچھا تعبیر, تو اس نے کہا اگر آپ کا خواب بالکل صحیح ہے تو آپ کے آنگن میں اللہ کا حبیب تشریف لائے گا. کون تشریف لائے گا بولو؟ میں آپ کو آپ کی پہلی ماں کا ذکر سنا رہا ہوں. پہلی ماں, سگی ماں. اعلیٰ فرماتے کہف امن و امان, اعلیٰ فرماتے سنو جب ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا نہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. پڑھتے ہیں لوگ نہیں پڑھتے؟ آپ کو بھی سکون مدینے جا کے ملتا ہے, مجھے بھی مدینے جا کے ملتا ہے, دوا مدینے میں ملے گی, سب کو مدینے میں ملے گی. مگر آپ میں دیکھو کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ایک شاعر صاحب کو میں نے دیکھا, میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, ایک شاعر صاحب کو میں نے دیکھا وہ مائک پہ تھے اور وہ کہتے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے, تو وہ ہو رہا ہے, تو وہ سب ہو رہا ہے. میں اس کے بعد کار میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا. میں نے کہا مولانا میں ایک بات بتاؤ بھائی جان, تمہیں جھوٹ بولنے کو مائک ہی ملتا ہے کیا؟ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور کے جلسے. میں نے کہا تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے کیسے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میں جاؤں گا, میں یہ وہ. پھر میں بولے کہ پریشانی اس میں کیا ہے؟ میں نے پریشانی اس میں یہ ہے کہ 8 لاکھ کی کار تم نے خرید دی, 1 لاکھ روپے خرچ کر کے مدینے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آخر تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ تبھی تو بات یہ ہے کہ آدمی شاعری کرتا ہے اور شاعری پبلک سنتی ہے اور پبلک ریجیکٹ بھی کرتی ہے. پبلک کے لیے جب شعر کہے جاتے ہیں تو پبلک کہتی ہے نیا سناؤ, مگر جب آمنہ کے بیٹے کے لیے کہا جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا نیا سناؤ, کہتے وہی سناؤ جو پہلے سنایا تھا, وہی سناؤ جو پہلے سنایا تھا. میں مدینے گیا تھا, مدینہ شریف الحمدللہ. میں نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے کچھ لوگ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے تھے. وہ لال رومال والی عورتوں کی ڈر کی وجہ سے وہ دور سلام پڑھ رہے تھے. میں نے جا کے دیکھا, میں نے کہا دیکھو تو انڈونیشیا کے لوگ ہیں مگر سلام کون سا پڑھ رہے ہیں. میں جب ان کے قریب گیا تو لوگ تو انڈونیشیا کے تھے مگر زبان انڈونیشیا کی نہیں بول رہے تھے بلکہ زبان بریلی کی بول رہے تھے. کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, بل ڈوبے ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. بابا بابا چونکہ حضور کے لیے لکھا گیا تو پرانا نہیں ہوا, پرانا نہیں ہوا. حضور وہ ایک زمانے پہلے کہا تھا. ایک عاشق نے بریلی کی ایک تنگ سے کمرے میں بیٹھ کے ایک عاشق نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. 100 سال ہو گئے, مولانا پرانے ہو گئے, شاعر پرانے ہو گئے, مگر میرا امام بھی نیا ہے, اس کا کلام بھی نیا ہے. میرا امام بھی نیا ہے اور اس کا کلام بھی نیا ہے. اور ایک بات اور سن لینا, میری بات دھیان سے ذرا اس بات کو نوٹ کر لو. وہ زمیندار میں اسے مالدار نہیں مانتا جو دنیا دار ہو, کیونکہ دنیا داری کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس پر اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا داری سے وفاداری انسان کو برباد کر دیتی ہے. آپ کسے بادشاہ سمجھتے ہیں ہندوستان کا؟ اکبر نہیں رہا, بابر نہیں رہا. 100 بیگھہ زمین ہے اگر آپ پر تو آپ خوش مت ہوئیے. آپ کا کیا ہے اس میں؟ جب تک زندہ ہیں اس زمین پہ چل رہے ہیں. بعد میں آپ کو 2 گز زمین ملے گی. ہماری طرف کے ایک صاحب تھے, وہ 100 بیگھہ زمین کہنے لگے میرے باغ میں میری خبر بنا دینا, تو ان کے لڑکوں نے بنا دی مگر پوتوں نے اکھاڑ دی, اس کے اوپر ہل چلا دیا. کہنے لگے اسے کب تک بڈھے کو برداشت کرتے رہیں گے, یہ ہے کون؟ اس کے بعد خبر پہ آپ بتاؤ کہاں رہ گئی ذمہ داری؟ ختم ہو گئی نا. کتنے ذمہ دار دنیا میں آئے اور ان کی ختم ہو گئی ذمہ داری, کیونکہ دنیا سے وفاداری کر کے ذمہ داری حاصل کرنے والوں یہ ذمہ داری ختم ہوتی ہے. نہ اکبر کی ذمہ داری رہی, نہ بابر کی ذمہ داری رہی, مگر جسے میرے نبی نے ذمہ دار بنا کے بھیجا وہ اجمیر کا غریب نواز کل بھی ذمہ دار تھا, آج بھی ذمہ دار ہے. اور سنو, جو لال بتی میں چلتا ہو نا, جس کے پیچھے بہت سا پروٹوکول چلتا ہو, پروٹوکول
اور سمجھ رہے ہو لال لال بسوں میں چلتا ہو, وہ لال لال گاڑیوں میں چلتا ہو, اور وہ کالی کالی گاڑیوں مرسڈیز میں جو سفر کرتا ہو, اور وہ جھوٹ بول بول کے لوگوں سے جو بڑھاؤ آگے کو, آپ اسے بادشاہ مت سمجھ لینا. بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو کہیں میں جو سلطان پور میں آئے تو اپنے پارٹی کے کارے کرتا اسے کہہ دے اتنی پبلک کا بلا لینا, کوئی کرسی خالی نہ رہ جائے, اسے ڈنر بھی دینا, بریک فاسٹ بھی دینا, بھوجن بھی دینا, کھانا بھی دینا, سب دینا, پیسہ بھی دینا, گاڑی بھی دینا. اب نیتا ادھر سے ادھر لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے پارٹی کی بدنامی نہ ہو جائے. ہمارا پارٹی اوے یار وہ کس بات کا بادشاہ ہے جو لوگوں کو بلائے مگر پھر بھی پبلک نہ آئے. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو بریلی میں آنکھیں بند کر کے سو جائے اور کروڑوں کا مجمع اس کے بریلی میں جائے اور دنیا کو یہ بتائے کہ جب بریلی کے اس غلام اختر رضا کا یہ عالم ہے تو پھر بغداد کے عبد القادر جیلانی. واہ واہ واہ, ارے کیا کہنے ہیں سر. بادشاہ اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد قائم ہو. جب تاج الشریعہ کا جنازہ نکلا تھا میرے سامنے, میں بریلی کے قریب کا رہنے والا ہوں, تو میرے سامنے ہندو عورت کہہ رہی تھی, میں نے غیر مسلم عورت کہہ رہی تھی, حضرت کا جنازہ دیکھ کے, کیونکہ جب حضرت کا وصال ہوا تو ہم نے دیکھا ہندو لنگر کر رہے تھے. یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان, الحمدللہ یہاں آپس میں بھائی چارہ ہے. یہ لوگ جو ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں ان سے تو ہاتھ جوڑ لو بھائی. اے مان جا یار, خون لے لے تھوڑا سا مگر لڑا مت. سمجھ رہے ہو؟ تو غیر مسلموں نے مطلب ہندو لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے, بریلی میں ہندوؤں نے گھر کھول دیے اور دنیا کو بتا دیا, دنیا کو یہ بتا دیا کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے سب کو جانا پڑتا ہے, سب کو. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ مالدار سیدہ خدیجہ بہت ہے. زور سے بولو, سیدہ خدیجہ مالدار بہت ہیں, مالدار بہت ہیں, اور مالدار بھی بہت ہیں, مگر حضور کی بیوی بننے والی ہیں. مگر وہ واقعہ کچھ اس طرح سے حالات بنے, اللہ کی مرضی تھی کہ سیدہ خدیجہ نے ایک دن جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا اے جناب ابو طالب, آپ قریش کے معزز انسان ہیں, ریسپیکٹیبل آپ ہستی ہیں, یہاں پہ بہت لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, اور یہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرا باپ اور میرا بھائی مر گیا, اب سب کاروبار مجھے سنبھالنا پڑتا ہے. میں لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں, میرا نقصان کرتے ہیں, جب میں انہیں بھیجتی ہوں کہیں تجارت پر تو وہ مال میں سے نقصان کرتے ہیں, دھوکہ دھڑی کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس وجہ سے بلایا آپ میری مدد کریں. تو حضرت ابو طالب نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں تو خود بوڑھا ہوں. میں نے کہا, انہوں نے کہا میں آپ کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے, اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا ایک بھتیجے بھی تو ہیں, وہ جو محمد جن کا نام ہے, میں نے سنا ہے ان سے زیادہ سچا کوئی مکے میں نہیں ہے. میں نے سنا ہے وہ تو صادق بھی ہیں, وہ تو امین بھی ہیں, وہ تو غریبوں کے, بیواؤں کے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے ہیں. آپ ایسا کریں انہیں بھیج دیں. انہوں نے کہا وہ سب اپنی جگہ ہے مگر غیرت مند ہے میرا بھتیجا, ایسے آئے گا نہیں. کہ لیکن میں بار بار بلوا لوں گی. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ میں نے انہیں بھیج دیا, میں نے اپنے غلام کو 2 بار بھیجا, 3 بار بھیجا, حالانکہ نبی نے مان لی بات, سرکار ان کے گھر پہ آئے. اب ذرا غور کیجئے, اگر آپ سننا جانتے ہیں تو سن کے بتائیے گا, میں اپنی بات کو آپ تک ڈیلے کر رہا ہوں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں, ذرا دھیان دیجئے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میرا گھر جو تھا نا, نہ اس کا دروازہ پورب کی طرف تھا, نہ اس کا دروازہ پچھم کی طرف تھا, نہ جاتے ہوئے سورج آتا تھا, نہ آتے ہوئے سورج میرے گھر میں آتا تھا. فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ کہ میرے نبی جب ایک پہلی بار میرے گھر آئے نا تو کہتی ہیں میں اس وقت کچھ جھک کے کام کر رہی تھی, تو میں نے دیکھا میرے گھر میں دھوپ آ گئی, میرے گھر میں روشنی آ گئی. میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, یا اللہ یہ کیا ہوا, کہیں سورج نے اپنا راستہ تو نہیں بدل دیا. مگر جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو سورج تو نہیں تھا, مگر پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا, چہرے کی روشنی سے پورا تھا. کہتی ہے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس طور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا. یہ بھی نہیں کہتی وہ کھڑے تھے مگر دروازے پہ جو بھی آتا تھا نا ایسے نوکے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے لوگ. کہتی میں نے دیکھا اتنے خوبصورت تو انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ کھڑے تھے تو نگاہیں نیچی تھی. اور یار زور سے بولو یار, حضور کی نگاہیں جھکی ہیں. میرے امام کہتے یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. حضور سیدہ خدیجہ کی نظریں. اور سنو, یہ جو میں حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں یہ ان کی مرضی سے کر رہا ہوں.
بغیر ان کی مرضی سے نہیں کر رہا. یہ سن لو. ہاں میں اسی مزاج کا آدمی ہوں. کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی میرا نام میری بغیر مرضی کے نہیں لے سکتا. تو بتاؤ جب غوث کا نام کوئی بغیر مرضی کے نہیں لے سکتا تو سیدہ خدیجہ کا ذکر کوئی ان کی بغیر مرضی کے کیسے کر لے گا؟ ہاں سنو یہ وہ ذکر ہے جس سے کوئی خوش ہو نہ ہو مگر گنبد خضرا کا مکین خوش ہو. امی عائشہ فرماتی کسی کا اتنا ذکر حضور کو محبوب نہیں. میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, مدینے میں جب تم جاتے ہو تو سب کو سکون ملتا ہے, مگر میرے آقا فرماتے لوگوں جب تم میرے پاس آتے ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے, مگر جب میں اپنی خدیجہ کے پاس جاتا تھا تو رب مجھے سکون عطا فرماتا تھا. سمجھ رہے ہو؟ ذرا غور کرو. سیدہ خدیجہ کی بات کرنے لگا ہوں. وہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں میرے کام کرنے کے لیے چلے جائیں گے, آپ میرے قافلے میں چلے جائیں گے. میں حضور نے فرمایا ہاں میرے چچا نے کہہ دیا میں چلا جاؤں گا. اب ذرا غور کیجئے. اب انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو سمجھانا شروع کر دیا, چونکہ ان کا وہ غلام تھا. واقعی میں ان کا نام وہ یوں ہی لکھا ہوا ہے روایت میں غلام, ورنہ جو حضور کے ساتھ رہے وہ غلام نہیں ہوتا, وہ اپنے وقت کا امام ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بیٹ دیکھو میں تمہیں بھیج رہی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت معزز ہیں, بہت اعلیٰ وقار ہیں, ان کی عظمت بڑی ہے, ان کا نام بڑا ہے, ان کی طبیعت میں نفاست ہے, وہ عظیم ہیں, ان کے خلاف نہ جانا, ان کے ماتحت رہنا. یہ تو یہ سمجھاتی تھی ہر بار میں, مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ایک بار جانے تو دیجئے پھر میسرہ کا غلام بن جانا مقدر بن جائے گا اس کا. میسرہ چلا گیا, اور میسرہ چلے گئے, جو راستے میں چلتے گئے اور بہت لمبا واقعات ہے مگر وہ بیان نہیں کروں گا. شام کی منڈی میں پہنچ گئے, کافی دنوں سفر کرنے کے بعد منڈی میں پہنچے. اب جب دوسرے ملک کی منڈی لگی ہوئی ہے, سرکار پہلی مرتبہ گئے ہیں, سرکار سے کہا گیا, وہ وہاں کے کفار مکہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں جتنا جھوٹ بولیں گے, جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا, اگر آپ سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا. آپ مکے میں سچ بولتے تھے وہ ٹھیک تھا, مگر یہاں جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. یہاں آپ جتنی جھوٹے قسمیں کھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا, اور اگر آپ لات اور عزا کی قسم کھا لیں تو پھر اور اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میں جھوٹ تو کسی قیمت پہ نہیں بولتا, اور یہ جو لات عزا ہے ان سے تو میں نفرت کرتا ہوں, میں سچ بولوں گا. کہنے لگے پھر تجھے نقصان ہو جائے گا. حضور نے فرمایا نقصان اور فائدہ میرے رب کے اختیار میں ہے, میں ایسا نہیں کروں گا. اب ذرا غور کریں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں سب جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, ایک پہلا سچا ہے جس نے شام کی منڈی میں سچ بولا ہے. سچ اور جھوٹ بول کے تجارت کرنے والوں کان کھولو اپنے, میرے نبی سچ بولے. اور پھر جب یہ قافلہ واپس مکے گیا تو حضور کے ساتھ گئے تھے میسرہ, ان سے سیدہ خدیجہ نے پوچھا بتاؤ تم پہ کیسی گزری. وہ کہنے لگے کتنا فائدہ ہوا. کہنے لگے فائدہ مت پوچھو, پہلے محمد کے بارے میں پوچھو. کہا کیا؟ کہ آج تک آپ نے مجھے جس کے ساتھ بھیجا اس نے مجھے غلام سمجھا, مجھ پہ ظلم کیا, مجھے تکلیفیں دی, مگر پہلی بار کسی محمد کو جو آپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے انہوں نے مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت دی, مجھے بھائی سے زیادہ محبت دی. مجھے پہلے کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے, پہلے مجھے سلاتے تھے بعد میں خود سوتے تھے. پورے سفر میں مجھے ڈانٹا نہیں, مجھ سے کوئی کام نہیں لیا. جتنی میں ان کی خدمت کرتا اس سے زیادہ میری خدمت انہوں نے کر دی. میں نے ایسا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ان کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں, میں نے دیکھا ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. وہ کہنے لگی یہ بتا فائدہ کتنا ہوا. کہنے لگی فائدے کی بات اگر کہتے ہو تو سنو, اب تک جتنے لوگ جاتے تھے جھوٹ بولتے تھے, مگر پہلا سچا جا کے ملک شام میں سچ بولا ہے, اور اللہ نے جتنا اس سچے کو فائدہ دیا اتنا کسی جھوٹے کو آج تک فائدہ نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو؟ ناظم صاحب بڑے خاموش ہیں, پان کا اثر ہے. زور سے بولو, دل لگا کے بولو. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضور کے دل میں وہ سیدہ خدیجہ کے دل میں محبت تو تھی ہی, مگر وہ اب بالکل ذہن بن گیا کہ اب نکاح کرنا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. تو اب انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا. حالانکہ سیدہ خدیجہ کے پاس بڑے بڑے مالدار لوگ بھیجتے تھے پیغام کہ ہم سے نکاح کر لیں, مگر انہوں نے خود بھجوایا. جب خود بھجوایا نا تو کوئی اور ہوتا نا تو وہ چیخ پڑتا, ارے بہت اچھی بات ہے,
ہے نا, اتنی مالدار عورت سے شادی ہو جائے گی, سب چاہتے تھے ہماری ہو جائے, مگر سیدہ خدیجہ منع کرتی تھی. جب حضور کا نام آیا نا تو سیدہ خدیجہ کے پاس سے وہ آدمی گیا, وہ عورت گئی نفیسہ آپ کی خادمہ, اس نے جا کے کہا میری مالکن آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. حضور نے جو کہا وہ سنو. سرکار نے فرمایا میں ایسے جواب نہیں دوں گا, پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. سبحان اللہ. اب ایک بات ذرا مجھے ایمانداری سے بتاؤ, حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے؟ جلدی بتاؤ, ہے ضرورت ہے؟ سرکار کو ضرورت تو نہیں ہے نا کسی کے مشورے کی. مگر یہ جو لڑکے کہتے ہیں نا اپنی پسند سے شادی کرنا کیسی ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنی باپ کو چھوڑ کے, اپنے بڑے بھائی کو چھوڑ کے, تایا کو, خاندان کو چھوڑ کے کبھی کبھی بے عزتی کرانے کے لیے جاتے ہیں نا, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے. میرے نبی کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں, مگر میرے آقا اپنے چچا سے مشورہ اس وجہ سے لے رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ جب تم شادی کرو تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کرو, اس میں اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہے, رحمتیں بھی رکھی. سبحان اللہ. یہ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں, ذرا بولو یار, بول کے سنو, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. اب ذرا غور کرتے چلے جائیں, دھیان دیتے چلے جائیں میری بات پر. اب سیدہ خدیجہ کے نکاح کا پیغام ہو گیا, حضور نے ہاں کر دی, انہوں نے ابو طالب نے ہاں کر دی, حضور نے ہاں کر دی. اب حضور دولہا بن کے آئے ہیں, بتاؤ جب معراج کا دولہا بنا ہوگا. اور ایک بات یہاں پہ روک کے کہتا ہوں, یہ جو ہمارے یہاں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں نا, تو ان کی شادی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو یا تو پہلے رڑوے ہوں, یا ان کی بیوی مر گئی ہو, یا پھر انہوں نے طلاق دے دی ہو. کوئی جوان لڑکا کسی بیوہ سے شادی نہیں کرتا. ایسا سمجھتے ہیں یہ سنت سے دوری ہے. میرے نبی نے 2 بار, ایک بار نہیں 2 بار کی بیوہ عورت سے شادی کی, 2 بار کی بیوہ سے, دنیا کے پیغام کے لیے. اور یاد رکھنا, اگر تو اپنی جوانی پہ زیادہ ناز کرتا ہے تو دنیا میں جوان بہت ہوئے, مگر جیسا آمنہ کا بیٹا جوان ہوا ہے نہ تو آج تک کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. حضور نے نکاح قبول ہو, سرکار کا نکاح ہو گیا, سرکار نے رشتہ منظور کر لیا, نکاح ہو گیا نا, تو آپ کی ماں آئی, حضور کی والدہ. اب ذرا دھیان سے سننا, سنتیں سیکھو, سنتیں سیکھو, سنو یہ سے سنت کہتے ہیں. یہ سنت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب حضور کی ماں آئی نا, انہوں نے سنا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے, تو ان کی حضور کی ماں تو پہلے وصال کر چکی تھی. یہ کون سی ماں تھی؟ یہ وہ تھی جنہوں نے صرف دودھ پلایا. سبحان اللہ. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ یہ آئیں. آنے کے بعد جب حضور نے انہیں دیکھا, سب عام علماء سے دعا چاہتا ہوں, جب حضور نے انہیں دیکھا تو سرکار ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر اوپر بچھائی, اور پھر اپنی ماں کو اوپر بٹھالا, پھر خود نیچے بیٹھ گئے. اب بیوی دیکھ رہی ہے یہ کون خاتون ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے پوری دنیا کو بتایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو نا کہ تمہاری بیوی بھی تمہاری ماں کی خدمت کرے, اس کی عزت کرے, تو پہلے اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی خود عزت کرنا سیکھو. واہ واہ, خود کرنا سیکھو عزت. سمجھ رہے ہو؟ اب جب انہوں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے معزز خاتون, تو کہا یہ میری ماں حلیمہ, اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. سبحان اللہ بول دو یار. حضور کی باتیں محبت سے سنا کرو, دل میں محبت اور پیدا ہوگی. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا نا یہ میری ماں ہے, تو سرکار دو عالم کی یہ بات سن کے نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا, اندر لے گئیں. وہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ, آگے کا بیان ان کا ہے, وہ کہتی ہیں میں سمجھتی تھی معزز یہ اتنی مالدار عورت ہے, کہیں نہ کہیں یہ جو ہے مغرور ہوگی, کہیں نہ کہیں اس کے اندر غرور ہوگا, مگر ذرا پر بھی غرور نہیں. مجھے لے گئی, بستر پہ بٹھال دیا, وہیں کھلایا وہیں پلایا, میرے کپڑے دھوئے, میرے بال کاٹتی تھی, مجھے کھانا کھلاتی تھی, مجھ سے محبت کرتی تھی, میرے پاس آ کے بیٹھتی تھی. مجھے 40 دن میں اتنی خدمت کی کہ پوری زندگی میں میری کسی بیٹی نے اتنی
اتنی خدمت میری نہ کی. کہتی ہے جب میں جانے لگی تو مجھے میری جانے لگی نا تو مجھے کہا, مجھ سے کہا میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ دیا مجھے خدمت میں, مجھے تحفے میں دیا. یہ بہو ہے جو اپنی ساس کو یہ تحفہ دے رہی ہے. آج کل کی بہوؤں کو سوچنا چاہیے, یہ جو بوڑھی عورت کی دشمن بنی بیٹھی ہے, یہ جو بڑھیا ہے نا, یہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر جائے گی, ہاتھ پیر تو اس کے چلتے نہیں. البتہ اسے بری باتوں کا جو تھوڑا سا یہ برداشت نہیں کر پاتی. یہ تو نے جس بڑھیا کو اپنے گھر سے نکالا ہے, یا تو جس بیٹے کو اپنا شوہر سمجھتی ہے, یہ پودا اسی نے لگایا تھا جس کی چھاؤں میں تو آج بیٹھتی ہے. یہ اس عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں, اور اے میری بہنوں کو بتا دینا, سیدہ خدیجہ نے اپنی ساس کو یہ جو کپڑے دیے نا, یہ جو کپڑے دیے, یہ جو بکریاں دی اور یہ جو تحفہ دیا, اس وجہ سے پوری دنیا کی عورتوں کو بتانے کے لیے کہ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں بھی برکتیں ویسے ہی اترے جیسے خدیجہ اور محمد کے گھر میں اترتی تھی, تو تم اپنی ساسوں سے دامن چرایا نہ کرو بلکہ ساسوں کو بل لٹایا کرو. اللہ تم سے راضی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, بولو زور سے بولو, دل لگا کے بولو. اور میری بات اب ذرا سنیے. اب حضور کو انہوں نے نا, سیدہ خدیجہ نے ایک دن 40 اشرفیاں دی. وہ اللہ معاف کر 20,000 اشرفیاں دی. یہ لے لیجئے. حضور نے فرمایا کیوں؟ آپ خوش ہو جائیے آپ کو راضی کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا میں پیسے سے راضی نہیں ہوتا ہوں. کہا پھر کیسے راضی ہوں گے؟ کہا جتنے غریب ہیں نا مکے میں, محتاج ہیں, پریشان حال ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, ان کے گھر جا کے پیسہ بانٹو. سن رہے ہو بھائی؟ سن رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یہ عرب کی سب سے امیر ترین عورت حضور سے کہا حضور ابھی تو نہیں جا سکتی, صبح کہاں, صبح چلی جانا. اب یہ حضور کے نکاح میں آنے کا اثر ہے کہ عرب کی سب سے مالدار عورت, سب سے زیادہ عورت, سب سے غریب عورت کے گھر پہ دروازہ کھلوا کے مدد کرنے کے لیے جا رہی ہے. سیدہ خدیجہ کو حضور اتنا یاد کرتے تھے. امی عائشہ کہتی ہیں حضور اکرم کے پاس زمانی سے ہم بار بار سنتے تھے سیدہ خدیجہ کا ذکر. کہتی ہیں حالانکہ وہ بوڑھی عورت تھی مگر پھر بھی حضور ان کا بہت ذکر فرمایا کرتے تھے. کہتی ہیں ایک دن حضور سو رہے تھے اور جب حضور سوتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو حضور کو اٹھا سکے. میں کہتا ہوں آپ تو کسی کی بات کرتی ہیں, وہاں تو جبرائیل بھی آتے ہیں تو آنکھیں ہی ملتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ میری ماں کہتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی ایک دن, تو میں دروازہ کھولنے گئی, مجھ سے پہلے حضور نے دروازہ کھول دیا. کہتی ہیں ایک بوڑھی عورت کو حضور اندر لے آئے. سسرالیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے سن لو. ایک عورت کو حضور لے آئے, بوڑھی عورت تھی. اسے لے آنے کے بعد حضور اس کی باتیں سنتے رہے, وہ سناتی رہی, حضور سنتے رہے, وہ باتیں سناتی رہی. پھر کبھی کبھی حضور کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی. سرکار نے اسے کچھ تحفہ دیا اور پھر اس کے بعد وہ چلی گئی. امی عائشہ پوچھتی ہے میں نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ یہ عورت جسے آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا, زیادہ اضافی وقت دیا, کیا کون ہے یہ؟ آپ نے فرمایا پہچانتی نہیں, یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. کبھی کبھی اس کی زندگی میں آتی تھی, اسے اپنا درد سناتی تھی, میری خدیجہ اسے تحفہ بھی دیا کرتی تھی. میں نے اپنی خدیجہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں روز روز میں سنتی تھی اور عورت ہونے کے ناطے میرے دماغ میں ایک دن یہ بات آئی گئی. کہتی ہیں ایک دن میں حضور نے مجھ سے کہا کہ پڑوس میں کچھ عورتیں آئی ہیں, کھانا زیادہ بنا لینا. میں نے کہا کون عورتیں؟ کہ خدیجہ کی سہیلی, ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہہ دیا آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں اتنا, حالانکہ آپ کے نکاح میں مجھ جیسی جو ہے جوان عورت موجود ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات کہوں, یہ اس طرح کی تقریر آپ کو اچھی نہیں لگے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہنسی کے قائل ہو چکے ہیں, آپ لوگ لطیفے سننے کے عادی ہو چکے ہیں. معاف کیجئے گا, آپ ختم کر دوں تقریر نہیں, چونکہ آپ لوگ لطیفے سنتے ہیں اور مولانا لوگوں کو حیا نہیں آتی. وہ جو جھوٹے لطیفے اور بدتمیزی جو کرتے ہیں, وہ جو مولانا بھی کہلاتے ہیں اور ہنساتے بھی ہیں, ان سے پوچھو قرآن کہتا ہے ڈرنے والا ہوتا ہے عالم. اور یہ کون سے لوگ ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر؟ ان سے پوچھا کرو, کبھی کبھی اسٹیج پہ یہاں پہ کھڑے ہو کر پوچھا کرو مولانا, کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر میں بہک جاؤں تو کیا ہوگا, تو حضرت ابو ذر غفاری نے تلوار نکال کے کہا تھا اگر تو بہکا تو تلوار سے تجھے ٹھیک کر دوں گا. تو حضرت عمر نے کہا تھا جب تک تیرے جیسے لوگ دنیا میں رہیں گے کوئی عمر بہک نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سنو میری بات, تھوڑا وقت ہو گیا میرا وقت. ناظم صاحب یہ مائک مجھے یتیم لگ رہا ہے بالکل.
آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں. سنو تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے جب یہ کہا نا حضور سے کہ آپ اس بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتی حضور کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، سرکار جلال میں آ گئے. کہتی پھر وہ جلال نہ حضور کے آنسو بن کے چہرے پہ آ گیا. سرکار اتنے سسک کے حضور نے سسکیاں لی. فرمایا عائشہ آج تو کہا ہے، آج کے بعد کبھی میری ختیجہ کے بارے میں ایسے لفظ نہ کہنا، کیونکہ تم ایسے وقت کی ساتھی ہو جب لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، بھیڑ چلتی ہے میرے پیچھے، اور وہ ختیجہ اس وقت کی ساتھی ہے جب ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. فرماتے ہیں جب میں پریشان ہو کے گھر میں آتا تھا نا، جب لوگ میرے راستے میں کانٹا بچھاتے تھے، جب مجھے لوگ تکلیفیں دیتے تھے، جب لوگ میرے گھر میں پتھر پھینکتے تھے، اور جب میں گھر میں آتا تھا تو میری ختیجہ نا مجھے اپنے قریب کرتی تھی، اور پھر مجھے روتے ہوئے دیکھتی تھی نا ختیجہ، تو مجھے دودھ کا پیالہ پیش کرتی تھی، اور پیالہ پیش کرنے کے بعد مجھ سے کہتی تھی میرے آقا آپ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور فرماتے ہیں ایک دن میں نے کہا ختیجہ کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر قرضہ ہے، کوئی کہتا ہے میں غلام ہوں. اب غلام یہ کہتے ہیں اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں مارا توڑا جائے گا، جیسے بلال کو مارا گیا، اور قرضدار کہتے ہیں کہ ہمیں مارا جائے گا، ہم پہ قرض والے سختی کریں گے، شدت کریں گے. تو امی ختیجہ نے حضور سے عرض کی میرے آقا میرا مال کون سے دن کام میں آئے گا، آپ ان سب کو بلا لیجئے. حضور نے سب کو بلا لیا، ایک پنڈال لگ گیا، اور پنڈال میں بہت زیادہ جو ہے وہ مال لگا ہوا ہے، سونا وغیرہ ہے. امی سیدہ ختیجہ نے فرمایا او لوگو یہاں آؤ، سب آ گئے. فرمایا او غلامو تم بھی سنو، اور اے قرضدارو تم بھی سنو، تمہارا قرض اتارنا یہ میرا کام ہے، اور تمہیں غلامی سے آزاد کرنا یہ بھی میرا کام ہے، اور پھر تمہیں اللہ سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور فرماتے ہیں میرے اوپر اس نے مال خرچ کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے فاطمہ عطا کی. میں مختصر کر رہا ہوں، فاطمہ عطا کی. جب میرے نبی غار حرا پر جاتے تھے نا، اور جب حضور غار حرا پر میں نے وہ غار حرا دیکھا ہے، میں وہاں گیا تھا، میں نے وہاں کی وہ پتھر بھی دیکھے جس پہ نبی کریم کے آنسو گرتے تھے. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، ہیں یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. میں نے نبی پاک کا وہ غار حرا دیکھا ہے. اللہ اکبر. غار حرا پر نبی پاک چلے جاتے تھے تو امی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کھانا بناتی تھی، اور کھانا بنانے کے بعد 60 سال کی عمر تقریباً ہو چکی تھی، مگر پھر بھی بڑھاپے کے عالم میں چلتی تھی. اگر چاہتی تو کسی کنیز کے غلام کے ذریعے بھجوا دیتی، مگر نہیں خود جاتی تھی. میں جب چڑھا تھا نا ابھی 1 سال پہلے، جب میں چڑھا تھا غار حرا پر، جب میں چڑھ رہا تھا اوپر تو بار بار چڑھتا تھا، چونکہ مکے سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے اور 2.5 کلومیٹر چڑھائی ہے، باقی پلین راستہ ہے. پلین راستے کے بعد جب میں اوپر چڑھ رہا تھا بار بار پانی پیتا تھا، بار بار بیٹھ جاتا تھا، بار بار چڑھتا تھا، بار بار بیٹھ جاتا تھا. حالانکہ اس وقت وہاں سیڑھیاں بھی ہیں، اس وقت سیڑھی کوئی نہیں تھی. میری ماں ختیجۃ الکبریٰ جب اوپر چڑھتی تھی نا، اللہ اکبر، میں جب چڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا جب میری ماں چڑھی ہوگی تو کیسے تکلیف کے بعد اوپر چڑھتی ہوگی. اللہ اکبر. اوپر چڑھ کے جاتی تھی ختیجۃ الکبریٰ، اور جب کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچتی تھی، اللہ جبرائیل کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا میرے حبیب سے کہنا اللہ ان پہ بھی سلام پہنچاتا ہے، اور جو ان کی بیوی کھانا لے کے آئی ہے اللہ ان پہ بھی سلام دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت مختصر شارٹ میں کر کے امام حسین تک جانا چاہتا ہوں، ان کی والدہ اور پھر امام حسین تک جانا چاہتا ہوں. سنو، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی ماں کے ساتھ تربیت پا رہی ہے. یہ ماں ہے جن کے سائے میں تربیت ہو رہی ہے. ماں کون ہے؟ سیدہ ختیجہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ کون ہے؟ میرے آقا. اور دیکھیں آپ، حضور جب پریشان ہو کے گھر میں آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھتی ہیں، بچپن سے یہ دیکھ رہی ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں حضور کو دیکھتے ہوئے. حضور کی بیٹیاں اور بھی تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، مگر ایک بیٹی کا نام اس وجہ سے زیادہ آتا ہے کہ حضور کی تبلیغ میں ساتھ میں رہی ہیں. جتنا سخت وقت ہے اس سب میں سیدہ فاطمہ حضور کے ساتھ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹی اپنے ابا کو بلا لاؤ، ان کا انتقال ہونے والا تھا سیدہ ختیجہ کا.
تو انہوں نے حضور کو بلا لیا نا، تو سرکار آ گئے، تو سرکار سے انہوں نے کہا میرے سرتاج میں چونکہ ایک انسان ہوں، ایک عورت ہوں عام، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، میں نے جو خدمت کرنی تھی آپ کی میں نے کی، جتنی کر سکتی تھی اتنی کی، مگر پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی مجھ سے دکھ پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ختیجہ تو وہ ہے جس سے میرا رب بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اللہ نے تیرے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہے، میری ختیجہ تو دنیا میں میری بیوی ہے، تو آخرت میں میری بیوی بنے گی۔ میرے آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا ختیجہ ایسا نہ کو، پھر سیدہ ختیجہ نے عرض کی یہ پہلی مومنہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت کا، انہوں نے کہا حضور سے ایک جوڑی کپڑے دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہا آپ کے کپڑے پہن کے لیٹ سونا چاہتی ہوں قبر میں، کیونکہ میں نے سنا ہے جو آپ کے کپڑے پہن لیتا ہے اس پر عذاب کبھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ پہلی مومن کا۔ حضور نے فرمایا ختیجہ تم تو بات کرتی ہو کپڑے کے، تم کہو تو میں اپنی کھال نکال کے دے دوں تمہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر سیدہ ختیجہ نے کہا میرے محبوب میرے آقا کریم میں نے تینوں بیٹیوں کا جہیز بھی تیار کر دیا، شادی بھی کر دی، مگر میری ایک بیٹی فاطمہ 6 سال کی رہ گئی ہے، میری بڑی پیاری بچی ہے، یہ اپنے ماں کے بغیر رہ گئی، اس کا خیال رکھنا۔ امی سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں، جب میری ماں کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے ابا نے دیکھا نا تو مجھے دیکھا، امی کو دیکھا تو امی کو مطمئن کر دیا، مگر مجھے دیکھا تو میرے ابا کی داڑھی بھیگ رہی تھی، اتنا سسک رہے تھے میرے ابا۔ پھر میرے ابا نے نا مجھے اپنے گود میں لے لیا، میری امی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس سال کا نام حضور نے غم کا سال رکھ دیا۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ جب حضور گھر میں آتے تھے تکلیف کے بعد تو سیدہ صدیقہ بڑی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بڑی ادب کے ساتھ حضور کی دلجوئی کرتی تھی، دلجوئی فرمایا کرتی تھی۔ ایک دن نبی کریم کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے آرام سے کلمہ پڑھنے والوں، موبائل میں فلمیں دیکھنے والوں، دنیا کو اپنی آخرت کو کچھ ترجیح نہ دینے والوں، ذرا تھوڑی دیر میری تقریر سن لو، ذرا مجھے بتاؤ آپ حضور کو کتنا جانتے ہو، آپ نے حضور کو کتنا جانتے ہو؟ سنو، تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو۔ میرے آقا کریم کبھی کعبہ شریف میں نماز پڑھتے تھے تو کبھی کوئی ظالم آپ کی گردن اس زور سے دباتا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو آنے والی ہوتی تھی، کبھی سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ ایک دن نبی نماز پڑھ رہے تھے کعبہ شریف میں، ایک ظالم نے آ کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی اور کہنے لگا، ہنسنے لگے تمام ظالم، اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے۔ حضور نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ اللہ اکبر، واسجدوا واقترب کا مزے ہیں، مگر وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا سر نہیں اٹھ رہا، یہ ان کی حماقت تھی، کیونکہ جس کے غلام نے 2 انگلیوں سے خیبر کا قلعہ اکاڑ کے پھینک دیا ہو، اس کے سامنے یہ اونٹ کی اوجڑی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مگر میرے نبی نماز کو لمبا کر رہے ہیں، یہ ظالم ہنس رہے ہیں، میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کو پتہ چلتا ہے 8 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کے اپنے ابا کو دیکھتی ہے، اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹاتی ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر پانی لاتی ہیں، حضور کی زلفوں پہ پانی ڈالتی ہیں۔ میرے آقا اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، دیکھتے ہیں بیٹی اپنے باپ کو دیکھتی ہے، جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو رو کے کہتی ہے ابا آپ پریشان مت ہونا، امی کیا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ساتھ تکالیف پہ تکلیف برداشت کی ہے۔ شیب ابو طالب میں 3 سال تک خاتون جنت بھوکی رہی ہیں، بچپن سے جھیلی ہے سب چیزیں، اتنا بڑا کردار کہ 15 سال کی جب ہو گئی، 15-16 سال کی عمر میں ہجرت کی، مکہ شریف سے مدینہ شریف چلی گئی۔ اب نکاح کا پروگرام بن رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ آیا، نبی نے منع کر دیا، حضرت عمر کا رشتہ آیا، منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا میرے رب کی مرضی ہے فاطمہ کی نکاح میں، جب میرا رب کہے گا تب میں شادی کروں گا۔ سنیں، اب جب تمام 2 صحابہ کرام کا رشتے حضور نے منع کر دیے تو یہ دونوں گئے، ایک شخص بکری چرا رہا تھا ان کے پاس چلے گئے، یہ بکری چرانے والا کون ہے یہ سن لو، یہ تاجدار حل عطا ہے، یہ سیدنا مولا علی مشکل کشا ہے، یہ بکری چرا رہے ہیں۔ یہ دونوں جا کے کہتے ہیں علی ہم نے تو رشتے بھیج دیے، نبی منع کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم رشتہ بھی لے کے جاؤ۔ مولا علی کہتے تمہیں معلوم نہیں میں مزدور آدمی ہوں، دوسروں کی بکریاں چراتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، ہمارا میرا دل کرتا ہے، ابو بکر صدیق نے کہا میرا دل کرتا ہے علی
کہ شاید تمہاری ہی نکاح فاطمہ سے ہوگا۔ حضرت علی نے اتنا سنا تو حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، مؤدب طریقے سے بیٹھ گئے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور نے علی کو بیٹھے دیکھا، پوچھا علی کیسے بیٹھے ہو؟ فرمایا ارے علی کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کی میرے آقا آپ کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا، دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر وہ بھی کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی مت چھپاؤ۔ آقا سے عرض کی، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی میرے آقا آپ نے مجھے پالا، میرے جسم پر آپ کے احسانات ہیں، علی کا پورا جسم آپ کے احسانات کے تلے دبا ہے میرے آقا، یہ علی کے اوپر آپ نے بہت مہربانیاں کی ہیں، ایک مہربانی اور کر دے، فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دے۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، ابھی حضور خاموش تھے کہ پھر حضرت علی بڑے پریشان ہوئے تو حضور مسکرانے لگے۔ سرکار نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے میرے حبیب آپ علی سے کہہ دے کہ آپ ایسا کرے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دے، یہ رب کو راضی ہے، رب اس میں راضی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زور سے بولو یار، مہربانی کر کے بولو یار۔ پھر حضور نے فرمایا علی تیرے پاس ہے کیا؟ ایک تو جب رشتہ مانگنے جایا کرو تو ایسے جایا کرو جیسے مولا علی گئے تھے، ایسے نہ جایا کرو، ایسے جایا کرو، ٹھیک ہے؟ کچھ مانگنے والے کا سر جھکا ہوتا ہے نا تو سر جھکا کے جایا کرو، اور سنو بدتمیزی نہ کیا کرو۔ اور جب حضور نے فرمایا علی تیرے پاس ہے کیا؟ اور حضور ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، فرمایا تلوار تو تیرا زیور ہے، زرہ بیچ کے آ جا۔ حضرت عثمان کو بیچنے گئے، 100 روپے کی تھی، 500 کا خریدا، 500 درہم کا خریدا، دینار کا خریدا، اور کہا یہ زرہ بھی لے جاؤ، اور پھر پیسے بھی دے دیے، اور کہا علی تجھے مبارک ہو، تم نبی کے داماد بننے والے ہو، میرے ساڑو بننے والے ہو۔ سبحان۔ اب رشتہ حضرت علی، حضور نے فرمایا علی ابھی اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ لوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ اے بھائی کیا ہوا کیا تمہیں معلوم ہے آپ کو انہیں کیا ہوا؟ ان کا دل اب اللہ کی ذکر میں نہیں لگ رہا۔ خدا کی قسم ایسی محفلوں میں ہم نے پوری راتیں گزاری ہیں، جب تقریر نہیں کرتے تھے تو بیٹھ کے یہاں پہ سنتے تھے، ہے نا؟ ایسے کچھ نہیں ملتا، آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، بیٹھ کے کچھ ملتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ دین ایسے نہیں ملتا، دین خدا کی قسم، دین جو ہے نا اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ سنو حضور نے فرمایا کہ علی اپنی بیٹی سے پوچھا ہوں، تو حضور جب بیٹی سے پوچھتے تھے تو ایسے آمنے سامنے نہیں پوچھتے تھے بلکہ پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے سے پوچھتے تھے کہ میری بیٹی کا شرم کی وجہ سے ہاں نہ کر دے۔ تو حضور پوچھتے تھے، آپ سمجھ رہے ہو جب زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو میرے آقا رشتے سے پہلے پوچھتے تھے یہ جو لوگ کہتے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یہ جھوٹے مکار ہیں، سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے، بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ حضور کہہ رہے ہیں بیٹی تیرا رشتہ کر دوں علی کے ساتھ؟ تو سیدہ نے ہاں کر دیا، مطلب کچھ کہا نہیں۔ پیر اوپر کر کے بیٹھو بھیا، پیر اوپر کر کے بیٹھو، سنو میری بات، ادھر دیکھو، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اب حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا تھا، دھیان سے سننا بھائی، دھیان سے سننا۔ حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا فاطمہ یہ بھی بتا دو تمہیں مہر کیا چاہیے؟ یار ہمارے یہاں تو مہر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ارے مہر شوہر کو دینا بیوی کو لینا، جھگڑے ماں باپ کر رہے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو بھائی بولنے والے بیچ میں؟ لڑکی سے پوچھو اپنی کتنا مہر چاہتی ہے، تم کون ہوتے ہو جھگڑے کرنے والے؟ حضور نے پوچھا بیٹی مہر کیا لوگی؟ اب بیٹی دنیا والی ہوتی تو دنیا مانگ لیتی، بیٹی تو جنت کی خاتون تھی نا۔ بیٹی رونا شروع کر دی، ایک تو اس بات کا غم ہی بہت ہوتا ہے کہ باپ کے گھر سے رخصت ہو جاؤں گی، اور یہ کیسا غم ہے کہ یہ تو باپ کون ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سسکیاں لینے لگی، کہنے لگی میرے ابا پوری رات آپ کو روتے دیکھا ہے، اے میرے ابا پوری رات آپ کے پیروں پہ میں نے برہم آتے دیکھا ہے، امت کے لیے آپ بہت روتے ہیں، ابا آپ کو امت سے بہت پیار ہے اور فاطمہ کو آپ سے بہت پیار ہے، اس وجہ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر میرا رب عطا کر دے تو اس سے عرض کر دیں میں اپنے مہر میں رب سے آپ کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ رب نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب کی بیٹی سے کہو ہم نے اس کا یہ مہر قبول کر لیا، وہ جسے چاہے اسے جنت میں لے کے چلی جائے۔ زور سے بولو، سبحان اللہ۔ زور سے بولو۔
हुजूर ने फरमाया ना, सुनो ध्यान से सुनो, हुजूर ने फरमाया कि सैयदा फातिमा को रुखसत किया तो सैयदा उम्मे सलमा आ गई, कहने लगी तैयार तो किया है फातिमा को, मगर बड़ा अफसोस हो रहा है, रोने लगी। वो बहुत रोई तो हुजूर ने पूछा रो क्यों नहीं हो? कहा उनकी माँ खतीजा होती तो अपनी बेटी को बड़े मोहब्बत से देखती, अब बेटी दुल्हन बन के बैठी है। यार मैं बेटियों को बड़ा, मेरे सर पे हैं बेटियां, यहाँ पे मेरे सर की ये इज्जत है मेरी बेटियां, बेटियों को सताया ना करो, अगर वो थोड़ा बेवकूफी कर दे तो उसे माफ कर दिया करो, बड़ी कुर्बानी देके तुम्हारे घर आती है। बेटी रो रही थी, एक बेटी रो रही थी ना, तो एक मौलाना साहब बोले ये रो क्यों रही है सैयद साहब? मैंने कहा यार आप इंसान होते ऐसा सवाल ना करते, ये रो क्यों रही है? ये अपने बाप को छोड़ रही है, ये अपनी माँ को छोड़ रही है, ये अपने भाई को छोड़ रही है। इसी आंगन में इसने गुड़ियां तोड़ी थी, इसी में जोड़ी थी, यहीं बैठ के कल तक अटकेलियां करती थी। इसकी 18-19 रुतें इसी आंगन में गुजरी हैं। क्या पता कैसा जालिम मर्द मिल जाए, क्या पता कैसा घराना मिल जाए, रोए नहीं तो क्या करे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो पेशानी को चूम लिया, सैयदा भी रोने लगी। मेरे आका की आंखों में आंसू थे। मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी तुझे रुखसत कर रहा हूं, तूने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, तूने मेरी बेटी मुझे जब खाना खिलाती थी तो मेरी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा, तेरे हाथ से मुझे अपनी माँ आमिना की खुशबू आती थी, और जब मैं तेरी पेशानी को चूमता था मुझे बेटी तेरी जन्नत की खुशबू आती थी। ऐ मेरी बेटी फातिमा, अली का ख्याल रखना, अली की नाफरमानी मत करना। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए आप, मौला अली कहते हैं जब फातिमा को मैं रुखसत करके ले गया और जब मैंने जाके घर में देखूं तो नबी की बेटी जो चादर ओढ़ के आई है वो कैसी है, दुल्हन कैसी बनी है। मेरी बहनों को सुना देना और तुम भी सुन लेना। मौला अली कहते हैं जब मैंने उस चादर को चेक किया जिसमें सैयदा फातिमा रुखसत होके आई थी, उसमें 70 पैमद लग रहे थे। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं मुझे दूसरे दिन किसी ने दावत कर दी, कहने लगा अली तुम्हारी मेरे घर दावत है। मैंने कहा क्यों दावत कर रहे हैं? कहने लगे इस वजह से दावत कर रहा हूं कि तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है, अभी काम नहीं करती होगी, तो इस वजह से तुम मेरे घर दावत खा जाओ। मौला अली कहते हैं मैं रोने लगा। उसने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगा मैंने उससे कहा तू तो ये बात कहता है कि वो काम नहीं करती होंगी, मैंने आज रात उन्हें देखा है, उन्होंने इतना काम किया है कि वो जब सो रही थी ना तो उनके हाथों में मैंने जख्म देखे हैं। मौला अली कहते हैं फातिमा ने मुझसे कभी फरमाइश न की, कभी फरमाइश न की फातिमा ने मुझसे। अरे भाइयों अपनी बेटियों की इज्जत किया करो, बहनों की इज्जत किया करो, ये तो मेहमान होती हैं। तुम अपने बेटों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? ये तो तुम्हारे सर पे ही बैठे रहेंगे। बेटियों से मोहब्बत करो, ये तो रुखसत हो जाती है ना, ये तो घर से चली जाती है ना, ये तो मेहमान होती है ना। सुनो ध्यान से सुनो, मौला अली कहते कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा फातिमा ने। कहते एक दिन बहुत बीमार थी वो, उन्हें बहुत बुखार आ रहा था तो मुझे खाना दे दिया, और मुझे खाना देने के बाद ना फिर मुझसे मैंने कहा सो जाना, मगर वो सोई नहीं, पूरी रात इबादत करती रही। मौला अली इमाम हसन कहते हैं, मौला हसन कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा पूरी रात इबादत करती थी, पूरी रात दुआएं करती थी। मैंने एक दिन कहा अम्मी जान मैंने आपको देखा है, आप जब भी दुआ मांगती हैं अब्बा के लिए नहीं मांगती, अब मेरे भाई के लिए नहीं मांगती, मेरे लिए नहीं मांगती, आप दूसरों के लिए हमेशा मांगती है। मेरी माँ आप ये बताएं हमारे लिए क्यों नहीं मांगती? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था सैयदा फातिमा ने, ऐ मेरे बेटे हसन तू दूसरों के लिए मांगा कर, तुझे अपने लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुझे बगैर मांगे दे दिया करेगा। वाह वाह। फरमाते हैं हजरत अली पूरे रात इबादत, बुखार में फिर सुबह को चक्की चला रही है, सुबह को चक्की चला रही है। तो मैंने ना हाथ पकड़ लिए, फातिमा पूरी रात इबादत की है, बुखार आ रहा है सो जाओ। तो मुझसे कहने लगी पूरी रात इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए की थी, अब चक्की अपने शौहर को राजी करने के लिए चला रही है। सुभान। मौला अली कहते एक दिन मैं घर में दाखिल हुआ, बहुत ध्यान से सुन लेना। कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मैं 5 दिन के बाद घर आया था। कितने दिन के बाद आया था बोलो? कहते 5 दिन के बाद आया था। मैंने आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो, कहते दरवाजा खोल दिया तो मैंने देखा मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। फिर मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है, बहुत भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। तो मुझे पानी दिया, मैंने पानी पी के कहा फातिमा खाना लाओ। कहते मुझसे ये नहीं कहा खाना लाओ, ला रही हूं। अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लेके आओ, तो अंदर चली गई, कोई, मैंने कहा खाना लाओ, कोई आवाज नहीं है। फिर मैंने कहा खाना लाओ, कोई, फिर मैंने कहा खाना लाओ, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहते फिर मैंने आवाज दी खाना लाओ, कोई आवाज नहीं आई। कहते जब मैं बार बार आवाज देता था ना तो एक बार जब जोर से आवाज दी तो किसी के रोने की आवाज आ गई। मैं अंदर जाके देखता हूं ना तो
تو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دونوں عالم کے مختار کی بیٹی کا چہرہ پورا آنسوں سے بھیگا ہوا ہے. حضور کی بیٹی بیٹھی ہے جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا, وہ بیٹی ہے اور جس کا چہرہ اللہ, امی عائشہ فرماتی جس کی ناک بالکل حضور کی طرح ہے, جس کی ہونٹ بالکل حضور کی طرح ہے, جس کی آنکھیں بالکل حضور کی طرح ہے, جس کی مسکراہٹ بالکل حضور کی طرح. جب فاطمہ مسکراتی ہیں ایسا لگتا ہے رب کا رسول مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کے چہرے انور کو دیکھ کے میں نے پوچھا, فاطمہ تم رو کی رہی ہو؟ تو میری ماں نے جو جواب دیا میرے بھائی لکھ لے اپنے دل پہ. میری ماں نے کہا مولا علی سے, اللہ اکبر, میری مولا علی نے کہا اے میری فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میرے سرتاج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ اب سن لو, جواب یہ دیا تھا میرے سرتاج, جب میرے اس وجہ سے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ گھر سے گئے تھے نا تو 2 دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں آئے 7 دن ہو گئے, 7 دن سے کچھ نہیں پکا, میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھ رہا ہے. یہ نہیں کہا آپ لگ کے گئے تھے کیا, گھر میں کچھ ہے جو مانگ رہے ہو؟ نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں رونے بیٹھ گیا. فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ تو میری فاطمہ نے مجھ سے کہا میرے سرتاج میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو کہہ دیا تھا علی اے فاطمہ اپنے شوہر علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں نا, میرے پاس وقت کم ہے, بات ختم کرتا ہوں اپنی, آخری بات کرتا ہوں چونکہ وقت کا مجھے لحاظ ہے, شاید 10 منٹ 12 منٹ رہ گئے مجھے ختم کرنے میں. تو حضرت علی کہتے ہیں, ایک روایت اور سن لو. حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میری اور فاطمہ کی کوئی بات ہو گئی. تو ایک بات سن لو, سیدہ فاطمہ میں اور حضرت علی میں کوئی بات ہوتی نہیں تھی, یہ ہم لوگوں کے سبق کے لیے ہیں. تو کہتے ہیں غلطی میری تھی. اچھا, غلطی اپنی ماننے والا شیر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں 100 جھوٹ بول کے جیت مت, ایک سچ بول کے ہار جا, یہ تیرے لیے بہتر ہے. مولا علی کہتے ہیں غلطی میری تھی تو حضور کو بلا لیا گیا. تو جب سرکار آ گئے نا تو میں نے حضور سے نا عرض کی, سرکار سے میرے آقا کریم میری میں فاطمہ میں کوئی بات ہو گئی, صلح کرا دے. کہتے جب بات ہوئی نا تو غلطی میری نکلی, سب غلطیاں میری تھی, مگر کہتے ہیں میری غلطی تھی مگر حضور نے مجھ سے کچھ نہ کہا. یہ جو آپ اپنے دامادوں کو کہتے ہو نا مقدمہ کر دوں گا, تیری اوقات کیا ہے جو تم اپنے بہنوئیوں کو ڈانٹتے ہو, اپنی بہنوں کا پاٹ لیتے ہو اور اپنی بہنوں کا گھر برباد کر دیتے ہو. آج کے بعد خدا کے واسطے یہ نہ کرنا. حضور کے پیروں کے دھوبن کے برابر کائنات نہیں ہے, یہ میرے آقا کی شان ہے. اور حضور سنو, اب جب حضور نے سنا نا دونوں میں بات ہوئی ہے اور غلطی داماد کی ہے تو داماد سے نہ کہا, اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا فاطمہ میں نے تجھے سمجھایا تھا نا کہ علی سے خلاف مت جانا, علی سے کوئی بات نہ کہنا. کہتے ہیں جب وہ حضور علی کو ڈانٹنے لگے نا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کے اخلاق دیکھ کے میں نے حضور کا جا کے پیچھے سے دامن پر تھام لیا اور رو کے کہنے لگا آقا فاطمہ کو کیوں ڈانٹتے ہیں, میں علی آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. روایت حضور اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے گئے, سرکار نے فرمایا فاطمہ چلو میں تمہیں بلانے آیا ہوں. اے بلانے کون آیا تھا؟ اگر آسمان کے ستاروں سے کہتا تو زمین پہ اتر کے آ جاتے, یہ وہ بلانے آیا. سبحان اللہ. حضور نے بلایا تو پیڑ آ گیا, بولو آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حضور نے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, یہ وہی نبی ہے. فرمایا فاطمہ تمہیں بلانے آیا ہوں. تو عرض کی ابا جان بیٹھ جائیے. جب حضور بیٹھ گئے نا, حضور بیٹھ گئے تو معلوم ہے بیٹی نے کیا کہا, ابا جان ابھی میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ کیونکہ میرا گھر, میرے شوہر میرے گھر پہ نہیں ہے. اللہ اللہ, مہربانی کرو, میرے شوہر میرے گھر پہ نہیں ہے. سنو, جب وہ آئیں گے ان سے اجازت کے بعد جاؤں گی. حضور نے یہ نہیں کہا علی کی کیا اوقات ہے میرے سامنے, یہ نہیں کہا حضور نے علی میرا غلام ہے, علی میرا کلمہ پڑھتا ہے, نا. حضور نے یہ بھی نہیں کہا اے فاطمہ تجھے معلوم ہے تو کسے منع کر رہی ہے, نہیں. حضور نے مسکرا کے اپنی بیٹی کو قریب کیا, پیشانی کو بوسہ دے کے کہا میری فاطمہ اللہ کا شکر ہے کہ تجھے میری بات ابھی تک یاد ہے. سبحان اللہ. حضور بیٹھے رہے, علی آئے تو حضور نے نا حضرت علی سے, مولا علی سے کہا
علی تمہیں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہتے حضور میں تھوڑا خاک سرکار حکم بتائیے. سرکار نے فرمایا بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں. کہا حضور حکم. کہا میں فاطمہ کو بلانا ہے. تو وہ کہہ رہی علی کے بغیر مرضی کے، علی کے بغیر مرضی کے. اوے دسو یار بولو زور سے سبحان اللہ. نہیں جاؤں گی بغیر علی کے مرضی کے، نہیں جاؤں گی. حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کو ڈانٹا. فاطمہ یہ تم نے کیا کیا؟ خاتون جنت نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، یہ جو میں اپنے عباس کے ساتھ آپ کی مرضی سے جا رہی ہوں، اس میں بھی میرے ابا کی مرضی ہی شامل ہے. سبحان اللہ. جب ایسے دو لوگوں کے بیچ کوئی بچہ ہوگا تو وہ حسین نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اے زور سے بولو، دل لگا کے بولو. اے حسین ہے، نبی کی آنکھوں کا چین ہے. میں اپنی بات کا بڑا پابند ہوں، با وقت پہ تقریر ختم کر دوں گا، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مجھے تھوڑا سا قلت وقت کا احساس ہے، اس وجہ سے زیادہ روایت بیان نہیں کر سکتا. ایک روایت بیان کرتا ہوں، اور وہ حافظ زابی. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں حافظ زابی کون ہے. وہ بہت زیادہ نقاد قسم کا انسان تھے، بہت کم احادیث ایکسیپٹ کرتے تھے، مگر وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی ان سے روایت ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کو اگر دین سے نکال جائے دین میں کچھ بچتا ہی نہیں. سب سے بڑے راوی حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امام حسین نے، زور سے بولو سبحان اللہ، امام حسین نے ایک دن نماز جنازہ پڑھائی مدینے میں. اب مجھے بتاؤ وہ جنازہ کتنا مقدر والا ہوگا جسے نماز وہ پڑھا دے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. کیا کہنے ہو، واہ واہ واہ. امام نے نماز پڑھائی، اور جب امام حسین نے نماز پڑھائی نا، نماز پڑھانے کے بعد آپ آگے چل دیے، اور جب ایک جگہ آپ بیٹھ گئے تو ایک جگہ بیٹھے تو ایک صحابی آ رہے تھے. وہ بوڑھے تھے، کمر ڈھکی بھی تھی، چہرہ بڑا روشن تھا، ڈھکے ہلکے سے آ رہے تھے. آتے آتے نا انہوں نے کیا کیا، اپنے سر کی چادر نیچے کو کی، اور نیچے کو کرنے کے بعد امام حسین کی جوتیوں کو صاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی کرو یار، مہربانی کرو. یہ کون تھا؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ تھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ معلوم ہے پیر کی جوتی صاف کر رہے تھے. امام حسین نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے میرے نانا کے صحابی ہیں. کہنے لگے حسین جو آپ کی تعظیم آپ کے نانا نے مجھے بتائی ہے، اگر میں آپ کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھ لوں گا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. زور سے بولو، دل لگا کے بولو. حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے. انتقال جب ہونے والا ہے نا تو وہ آ گیا مروان لانتی ابن لانتی، گرگٹ ابن گرگٹ. کچھ لوگ مروان کو سیابی بنانے کے چکر میں ہیں، حالات نے اسے لانتی لکھا ہے. اور یہ جو اہل بیت سے محبت والی جو چیز چپتی ہے نا اندر کو، یہ کوئی نئی نہیں چپ رہی ہے، یہ تو پہلے مروان کو چپی تھی سب سے پہلے. وہ آ کے بولا نا مروان، اوے ابو ہریرہ تم انتقال کر رہے ہو، بڑے اچھے آدمی ہو تم، مگر ایک بات کا بڑا افسوس ہے. کس بات کا افسوس ہے؟ کہ تم حسن حسین سے بہت محبت رکھتے ہو. حضرت ابو ہریرہ انتقال کرنے والے تھے، جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، جھٹکے سے، اور اپنی زندگی کی آخری حدیث بیان کی. اور یار بولا کرو بولا کرو بولا کرو. اور فرماتے ہیں تو کیا کہتا ہے، کیا بکتا ہے تو؟ مروان سن، میں تجھے بتاتا ہوں. ایک دن میں سفر پہ تھا نبی کریم کے ساتھ، تو نبی نے فرمایا میرے دو بچے رونے کی آواز آئی. تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ میرے دونوں بچے رو رہے ہیں، حسن حسین چلو انہیں چھپا کے آتے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چلا گیا تو دیکھا اونٹنی پر سیدہ خاتون جنت کے دونوں بچے تھے. حضور نے فرمایا کیوں روتے ہیں؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ابا جان انہیں پانی نہیں ملا اس وجہ سے روتے ہیں، پیاس لگی ہے. سرکار نے فرمایا ڈھونڈو کہیں پانی ملے، مگر کہیں پانی نہیں ملا. تمام مشکلیں چیک کر لیے گئے، کھنگال دی گئے، پانی نہیں ملا. فرماتے ہیں حضور نے کہا بیٹی اگر پانی نہیں ہے تو لاؤ پہلے حسن کو دے دو. کہتے ہیں میں دیکھتا تھا نہ جانے کیا حضور کریں گے، مگر سرکار نے حسن کو لیا اور لینے کے بعد اپنی لعاب دہن، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. حسن چوس رہے ہیں چوس رہے چوس
चूसते जा रहे और सो गए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाते हैं, उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर हुजूर ने बड़े बेटे को दे दिया, छोटे को ले लिया, और जब छोटे को ले लिया ना तो हुजूर ने फिर उन्हें भी अपना लुआब दहन चुसाया, उन्हीं की जबान भी डाल दी उनके मुंह में अपनी। अब वो जबान चूस रहे हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो लोग हज़रत अबू हुरैरा कहते थे कि वो प्यास की प्यास थी मगर वो पानी की प्यास न थी, वो लुआब दहन मुस्तफा की प्यास थी, वो ज़बान मुस्तफा की प्यास थी। मगर जरा गौर कीजिए आप, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ओए मरवान बता पूरे मदीने में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इतने करीबी हो नबी के? कोई बच्चा ऐसा नहीं है। जरा गौर तो करें आप। एक रिवायत सुना के दिखा रहा हूं और आप सुन के बता देना, अगर तुम सुन के बता सकते हो तो बता देना। ये सुल्तानपुर है और यहाँ के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं, जरा गौर करो। अगर मैं सुना के बताऊं तो तुम सुन के बताना। मदीने में एक यहूदी औरत थी, बदतमीज, बदतरीन, बदअखलाक, मुगल्लज़ात बकने वाली, गालियां बकने वाली, डॉन किस्म की औरत, हिटलर किस्म की औरत, जिधर को गुजर जाती थी रास्ते साफ हो जाते थे उसकी बदतमीजी की वजह से। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि वो औरत नबी पाक के पास आ गई और हुजूर को चिढ़ाने के लिए ना उसने नबी के साथ हरकत की, घटिया हरकत की। उसने हुजूर खाना खा रहे थे और हुजूर के होठों पर जा चुका था निवाला, उसने निवाला छीना और मुंह में डाल दिया। वो समझती थी हुजूर नाराज हो जाएंगे, सरकार मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर उसे क्या पता था निवाला थोड़ी उतरा था, बल्कि निवाले के साथ साथ मोहम्मद का दीन दिल में उतर चुका था। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तवज्जो चाहता हूं, जब तक जिंदा रही पहले उससे ज्यादा बदअखलाक कोई नहीं था, बदतमीज कोई नहीं था। और जब हुजूर के होठों से लगा हुआ निवाला खा लिया तो फिर इतना तमीज वाला कोई नहीं था, इतना मुअद्दब कोई नहीं था, इतना मीठा बोलने वाला कोई नहीं था। अब मुझे बताओ कि जिसने सिर्फ होठों के लगा हुआ लुकमा एक बार खाया हो उसकी जबान इतनी मीठी हो, फिर उस हसन हुसैन की जबान कितनी मीठी होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है ना हुसैन का। हाँ। और एक पल भी नहीं थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना। मेरे इमाम कहते हैं कि हसन जो है वो सीने तक है, हुजूर की तरह, हदीस शरीफ में है। इमाम हसन कहते कभी कभी मेरा दरवाजा खुलता था ना तो मैं दरवाजा खोलता था तो मेरे अब्बा नाना के इंतकाल के बाद ना लोग मेरा दरवाजा खुलवाते थे। सुनिए, कहते मैं उनसे कहता तो तुम क्यों दरवाजा खुलवाया, तो वो रोने लगते थे। सियाबी होते थे मेरे नाना के। मैं कहता तुमने क्यों दरवाजा खुलवाया, क्यों आए हो? तो वो कहते थे बात ये हसन कि आपके नाना को देखने का बहुत दिल कर रहा था, तो वो अब आपकी चेहरा इतना मिलता है कि आपको देखने आके अपने दिल की प्यास बुझाने आए हैं। आला फरमाते हैं कि एक जो है हदीस शरीफ में है, हसन जो है ना वो सीने तक है हुजूर की तरह, और उससे नीचे हुसैन हुजूर की तरह है। मतलब ये है अगर अलग अलग करके देखा जाए हसन हुसैन है, और अगर एक जगह करके देखा जाए तो तस्वीर मुस्तफा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तस्वीर मुस्तफा आखिरी बात करबला के मैदान में है। मादर चाहता हूँ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बस ये लास्ट पैगाम है, इसे जरा डिले कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुन लें। ये करबला की बात ना करी जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। इमाम करबला में है, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, बस दो तीन बातें। इमाम करबला में है। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं बार बार, इस वजह से कि मुझे शोरा का ख्याल है। अगर आप लोग ये वादा करें कि बगैर शोरा को सुने नहीं जाओगे तो फिर मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूंगा आपके सामने। कितने लोग वादा करते हैं, जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, बैठ जाओ, मैं अपने खत्म ही करने वाला हूं मैं तो, बस अब बैठ के जाएं। ये शोरा लोग बड़े ये बेचारे वो कनात पसंद लोग हैं, इन्होंने वो मुझे दे दिया अपना वक्त, वरना मेरे जैसे आदमी कौन पूछता है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हालत का जब ये शेर पढ़ा जाता है तो कुछ लोग शायदा लिख देते हैं, तो मतलब वो आला से ज्यादा काबिल बनते हैं अपने आप। कहां कहां बदलेंगे? हदायत के बख्शिश में तो सक जने कितनी जगह इस्तेमाल किया गया है ना। सक कहां कहां बदलेंगे? तुझसे दर, दर से सक, पूरी हदायत के बख्शिश का सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। कुछ ज्यादा काबिल हो जाते हैं लोग, अल्लाह ऐसी काबिलियत से महफूज रखे। इमाम हुसैन है। और एक बात सुल्तानपुर वालों, एक बात बता के जा रहा हूं, अगर ये बात तुम्हें अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। वैसे मैं कोई नई बात का दावा नहीं करता, मगर हाँ मेरे दिमाग में आई थी ये बात, सुन लो।
امام کربلا میں گئے, اپنی بہن سے کہنے بہن رونا مت, چیخنا مت, چلانا مت, زینب دیکھو تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, آگے بھی تم میرا ساتھ دینا. بیویوں سے کہنے دیکھو تم بھی مت چیخنا چلانا مت, تم حضور کے گھر کی بیویاں ہو. پھر اپنی بیٹیوں سے کہنے بیٹی صبر سے کام لینا. علامہ حسن کہتے ہیں وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ, لو سلام آخری اے بے باگانے اہل بیت. پھر امام تلوار لے کے گئے ہیں, اب بتاؤ یہ کس کا جبہ ہے؟ حضور کا جبہ ہے. یہ سر پہ امامہ کس کا ہے؟ نبی کا امامہ ہے. یہ ہاتھ میں تلوار کس کی ہے؟ یہ نبی پاک کی تلوار ہے. میرا امام گیا ہے 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, بچوں کی لاش اٹھا کے, جوان علی اکبر کی لاش اٹھا کے گیا ہے, چھوٹے سے علی اکبر کی لاش اٹھا کے گیا ہے, مگر رگوں میں خون حیدری اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. ایک پہلوان آیا, اس نے اپنی پہلوانی کی ڈینگیں ماری, آپ نے اسے کاٹنے میں اتنی بھی زحمت نہ کی جتنی مولی اور گاجر کو کاٹنے میں زحمت ہوتی ہے. اس کے بعد کاٹتے رہے, اتنا کاٹا کہ دوڑا کے مارا. جنہوں نے علی کو نہیں دیکھا تھا, جب علی کے بھوکے شیر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے جب علی کا یہ 3 دن کا بھوکا شیر اتنا خطرناک ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. مگر تلوار چل رہی ہے, ایک منٹ توجہ چاہتا ہوں, تلوار چل رہی ہے امام کی, اور تلوار جب تک چلی جب تک تیروں کا سسٹم شروع نہیں ہو گیا, جب تک لڑائی تیروں سے شروع نہیں ہوئی, امام تلوار چلاتے رہے. آخر تلوار چلانے کی وجہ کیا تھی؟ انہیں تو شہید ہونے آنا تھا, انہیں تو پتا تھا یہیں پہ شہید ہوں گا میں, یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے شہید ہونا ہے. ان کے نانا نے کہہ دیا تھا حسین تمہیں شہید ہونا ہے, مگر تلوار چلانے کی وجہ تو ایک ہی وجہ ہے. میرے امام نے دنیا کو تلوار چلا کے اور ان یزیدیوں کو دوڑا کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو میرا بھائی عباس شیر تھا, وہ 11 سال کی عمر میں لڑتا تھا, اتنا بڑا شیر تھا میرا عباس کہ اس نے انہیں دوڑا کے مارا, اور اس نے فرات پہ پانی بھی پھل لیا تھا. اور دیکھو میرا بیٹا علی اکبر, اس نے بھی خون حیدری کا رنگ دکھایا تھا. اور جب میرا داماد ہونے والا, اور جب میرا بھتیجا قاسم گیا تھا, اس نے بھی اپنی تلوار سے دوڑا کے مارا, آخر وہ بھی شہید ہو گیا. میرا بھائی عباس شہید ہو گیا, میرا بھائی عثمان شہید ہو گیا, میرا بھائی عمر شہید ہو گیا. سنو, اگر ہمیں جنگ لڑنے جانا ہوتا نا تو 22,000 کے مقابلے میں ایک کر کے نہیں جاتے, بلکہ سب علی کے شیر ایک ساتھ جاتے اور یزیدیوں کو ختم کر کے چلے آتے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مگر ایک پیغام, یہ پیغام خالی امام کا خالی اپنے نہ تو لڑکوں کے نام ہے نہ لڑکیوں کے نام ہے, یہ پوری کائنات کے نام ہے. میرا امام جب تلوار چلا رہا تھا تو بہن سے کہہ دیا تھا رونا مت. بہن خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی ہے اپنے بھائی کو. بہن کون ہے؟ یہ سیدہ زینب ہے. یہ کون بہن ہے؟ یہ بہت عظیم بہن ہے, اس کا اسٹیٹس بھی بہت بڑا ہے. اس کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں, اس کی ماں فاطمہ ہے, ان کے بابا علی ہیں. بیٹی دیکھ رہی ہے اپنے بھائی کو, مگر جب امام نے دیکھا, یزیدیوں نے دیکھا تلوار سے نہیں جیت سکتے تو بزدلوں نے تیر چلانا شروع کر دیے. اور خدا کی قسم ہر بزدل یزیدی ہوتا ہے, ہر شیر دل حسینی ہوتا ہے. بزدلوں نے تیر چلانا شروع کر دیا, اور تیر چل رہے ہیں, تیر چلتے امام نے روکے تیر 1-2, مگر ایک تیر امام کے سینے میں لگ گیا. بہن لکھنؤ ایئرپورٹ پہ ایک بہن تھی, رو رہی تھی, اتنا زور سے روتی تھی لوگ پریشان ہو گئے. میں نے کہا یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کا بھائی مسکت چلا گیا ہے. تو میں نے اس سے کہا تو کیوں روتی ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کو پالا میں نے, اور اپنے ہاتھوں سے پالا میں نے, بچپن میں اس کی بڑی خیال, اب مسکت چلا گیا, کیا پتا وہاں اونٹ چرانے ملے, کیا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اپنے بھائی کے مسکت جانے کا بڑا فکر ہے, تو زینب کو یاد کیوں نہیں کرتی کربلا کی؟ تو اپنے بھائی کو مسکت بھیج رہی ہے تو رو رہی ہے. زینب نے تو قربان ہونے بھیجا تھا. سبحان اللہ. مگر جب امام کے سینے میں تیر لگا نا تو سیدہ زینب نے کہا, تیر لگا امام کے, درد ہوا بہن کے. سیدہ زینب نے کہا یا حسین. میرے امام نے جب سنا نا تو پلٹ کے آ گیا. معلوم ہے زینب کون ہے؟ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو یہ حضور مدینے میں نہیں تھے, آئے تو سب سے پہلے بیٹی کو گود میں لیا اور اسے چوم لیا, اور چومنے کے بعد نا اتنا روئے حضور کہ ان کی حضور کی آنکھوں کے اشک سیدہ زینب کے رخسار پر اس قدر گرے, چہرے پر کہ پورا چہرہ بھیگ گیا. سیدہ فاطمہ نے پوچھا آپ زینب کو دیکھ کے اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ زینب کا چہرہ دیکھ بالکل تیری ماں اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے فاطمہ. سبحان اللہ.
ایک دن 6 سال کی سیدہ زینب رو رہی تھی. سنو ذرا دو کرو. سیدہ زینب 6 سال کی قرآن پڑھ رہی تھی. 6 سال کی بچی پہ قرآن فرض نہیں ہے, وہ پردہ فرض نہیں ہے, مگر قرآن پڑھ رہی تھی تو سر پہ جو دوپٹہ نیچے چلا گیا. کیا ہوا؟ سر پہ جو دوپٹہ نیچے چلا گیا. سیدہ فاطمہ آئیں, آ کر کے اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. بیٹی کے سر پہ جب دوپٹہ رکھا تو سیدہ زینب نے پوچھا, امی جانا آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو کہہ دیا تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. اس لڑکی سے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی بے پردہ رہتی ہے. اتنا سنا تھا سیدہ زینب رونے لگی. علی کی بیٹی تھی, دل پہ اثر کر گیا. اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ نے کہا میری زینب چپ جا. میری زینب کیوں روتی ہے؟ سینے سے لگا لیا, میری زینب چپ جا. مگر سیدہ زینب بولی میری ماں میرے نانا سے کہہ دینا مجھ سے ناراض نہ ہو. آج کے بعد زینب سر کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. سبحان اللہ. جب امام آئے نا گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہنے لگے میری بہن کیا تم روئی تھی؟ میری بہن تو بڑی صبر والی ہے. ہاں بہت صبر والی بہن ہے. جب بیٹوں کے لاش کے ٹکڑے آئے تھے تو سیدہ زینب نے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے آج میری بہنیں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی, مدرسہ نہیں بھیجتی, مسجد نہیں بھیجتی. میری سیدہ زینب نے نا اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے بھیجا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے نواسوں کو بھیجا تھا. یہ سب چیزیں وہ دیکھ چکی تھی. سیدنا امام حسین کہہ رہے بہن تم روئی تھی کیا؟ چیخی تھی؟ کہا ہاں بھائی. جب علی اکبر شہید ہوئے تھے تو آپ تھے, عباس تھے تو آپ تھے, جب بھائی قاسم شہید ہوئے تھے تو آپ تھے, میرے بیٹوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے تھے تو آپ تھے. آپ شہید ہو جائیں گے تو زینب اکیلی رہ جائے گی. زینب کا کون خیال رکھے گا بھائی میرے؟ میں کب تک ضبط کروں؟ میرے امام نے کہا میری بہن میں اپنا گھر بچانے نہیں آیا ہوں, میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں. میری زینب اپنی آواز بلند نہ کر. نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے. مطلب میرے امام اپنی بہن کو نہیں سمجھا رہے, وہ تو زاہدہ عابدہ مفسیہ ہے, متقیہ ہے. میرے امام تو اپنی ان بہنوں سے کہہ رہے ہیں جو آج بے پردہ ہیں بازاروں میں, آج جن کے سروں پہ پردہ نہیں ہے. میرے امام تین لگنے کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے اس پیغام کو اپنے گھر لے کے جاؤ. تمہاری بہنیں آج بے پردہ ہیں, نظریں بھی تمہاری ہیں, بازاروں میں بیٹیاں بھی تمہاری ہیں, بے پردہ بھی ہماری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں. امام حسین کے پیغام کو سنو, اپنی بچیوں کو پردہ کراؤ. اور میری بہنوں سے پوچھنا انہیں کیا حاصل ہو گیا. اسلام پردہ چھوڑ کے ان عورتوں کو بمبئی والی عورتوں کی طرح کپڑے پہن کے, یہ آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہیں میری بہنیں, یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہیں, یہ کہیں انہیں برباد نہ کر دے. کتنی عورتیں ایسی جو مر گئیں اور قبروں میں ان کے منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, ان کے پورے جسم پر کیڑے چل رہے ہیں, ان کے پیٹ پھٹ چکے ہیں, وہ اندھیری قبروں کے اندر موجود ہیں. حسرت کے ساتھ پردہ کرنے والی, بے پردی کے ساتھ رہنے والی. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا ایک عورت الٹی لٹکی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی. اس کی بھیجا کھول رہا ہے جیسے ہانڈی کھولتی ہے. میری بہنوں کب پردہ کرو گی؟ تم نے اسلام پردہ چھوڑا تو دیکھو تمہارے بچے بے حیا بھی ہیں, تمہارے بچے فلم بھی دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, گانے باجے, فلم تماشے. آج ہمارے قوم کے بچے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. جینز پینٹ شرٹ یہ سب ان کا شوق بن گیا ہے, اپنے آپ کو ہم لوگوں نے برباد کر لیا. میری بہنوں تمہیں کیا مل گیا بتاؤ, تمہیں کیا ملا؟ تمہارے گھروں سے برکتیں اڑ گئیں. اب تم اس زمانے میں اچھی تھی, اس زمانے میں اچھی ہو. ارے ذرا غور تو کرو, دلی میں بدایوں سے ایک سید فیملی ہجرت کر کے پہنچ گئی دلی. اور جب دلی پہنچی نظام الدین محبوب الہی ان کی والدہ مائی صاحبہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کا امتحان لے لیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, اگر یہ سید ہوں گے دعا کر دیں گے تو بارش ہو جائے گی. لوگوں نے بلایا تو آپ نکل کے آئے. 8-9 سال کے تھے محبوب الہی. جب محبوب الہی باہر کو آئے تو آپ ان لوگوں نے کہا, علماء نے کہا ہم نے کئی نمازیں کافی پڑھ لی مگر بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ اندر گئے, کہنے لگے امی جان ایسے ایسے کہتے ہیں وہ لوگ. کہنے لگے بیٹے وہ یہ امتحان لینے آئے, تم سید ہو کے نہیں. تو آپ نے اپنی چادر کا ایک دھاگا نکالا اور دھاگا نکالنے کے بعد کہا بیٹے کہہ دینا یہ سر پہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا ایسے, اور کہہ دینا رب اس دھاگے کے صدقے میں بارش کر دے. نظام الدین محبوب الہی نے وہ دھاگا ہاتھ پہ رکھا اور جیسے ہی ہاتھ پھیلائے ایسا لگتا تھا کہ بادل زور سے آ رہا ہے, دوڑ کے آ رہا ہے. اس سے کسی نے کہا دیر نہ کرنا, آج میرے محبوب کے غلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں, حسین کے بیٹے نے ہاتھ اٹھائے ہیں. بارش آئی اور اتنی برسی کہ علماء بھیگ
गए। उलमा ने कहा ये कैसा धागा था? मैं उबे इलाही ने कहा मेरी वालिदा की उस चादर का धागा था, इसे आज तक किसी गैर मर्द ने न देखा। ये सुनने के बाद उलमा कहने लगे और निजामुद्दीन जब तेरी माँ के धागे के दुपट्टे के धागे का यह आलम है तो पूरे दुपट्टे का आलम क्या होगा? और जब निजामुद्दीन की माँ की इस चादर का यह आलम है तो फिर हुसैन की माँ फातिमा का आलम क्या होगा? क्या कह रहे हैं सर? वाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ खुदा के वास्ते तौबा कर लो। ये रातों को जो फिल्म देखते हो ना तुम, ये क्या समझते हो तुम्हें कोई देखता नहीं? ये जो तुम्हारे फिल्मों में चेक करना अपने मोबाइल, उसमें कितनी गंदी फिल्में होंगी, कितनी गंदी चीजें होंगी उसमें। तुम क्या समझते हो तुम्हें तो कोई देखता नहीं? तुम्हें कोई नहीं देखता तुम्हें? क्या समझते हो आप? मैं कहता हूं तुम्हारा बाप नहीं देखता, मां नहीं देखती, ये तुम्हारी हिस्ट्रियां कोई चेक नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा रब सब देखता है। अभी मैं बसरा गया था तो एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी हुई थी, बसरा शरीफ में, हजरत जुबैर बिन अव्वाम के बराबर में मज़ार था। तो उनके मज़ार पे हमें जाना नहीं था, हमारे शेड्यूल में नहीं था, मगर एकदम मैंने देख लिया, मैं अंदर दाखिल हो गया। मगर मैं वो उस बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचा जिन्हें मैं बयान करते 3 साल से बयान कर रहा था। जुबैर हजरत उतबा बिन गज़वान, उनका वाकया यह है कि वो तलवार चलाते चलाते, हजरत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि उसने तलवार चलाते चलाते अपनी आंख पे अपनी तलवार मारी और उसने अपनी तलवार आंख निकाल के नीचे फेंक दी। लोगों में शोर मच गया, एक सिहाबी ने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। हम करीब गए, मैंने कहा मुझे बता दे, वो कहा नहीं मुझसे गुनाह हो गया, मेरी दुआ करो। कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून बह रहा था। मैंने पूछा यार ये तो बता, आखिर तेरी ये क्या, तूने ये क्या कर लिया? वो कहले नहीं बताऊंगा, मेरे गुनाह है, मेरी दुआ करो, गुनाह बताने का नहीं होता। मैंने कहा मुझे बता दे खुदा के लिए। तो उसने रो के कहा बात ये थी, अभी हमें तलवार चला रहे थे ना, तो एक औरत मुझसे गुजर के गई, तो फिर क्या मेरी एक आंख उस पर पड़ गई। तो फिर तो मुझे याद आया हुजूर ने फरमाया जो अपनी आंख में बदनिगाही भरेगा अल्लाह उसकी आंख में जहन्नम की आग भरेगा। का फिर का मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। सोचो तो यार, हमने तो लंबी लंबी फिल्में देखी हैं, कभी हमने अपनी आंख पे एक हाथ तक नहीं मारा जोर से। आंख कितनी मुलायम होती है, जरा सा कीड़ा पड़ जाए तो चीख जाते हैं। अगर रब ने आंख में आग की कीले ठोक दी तो क्या होगा? आंखों से देखना आंखों का जिना। मेरे रब से, अपने रब से डरो, किसी से नहीं डरते तो अपने रब से तौबा कर लो। मेरे इमाम करबला के मैदान में सजदे में थे, कह रहे थे मौला मेरा बेटा शहीद हो गया, हुसैन राजी है, मेरे भाई शहीद हो गया, हुसैन राजी है, मेरे बेटे की लाश पे घोड़े दौड़े राजी है, मेरे छोटे से अली असगर के हुल्कुम में तीर घुसा मैं राजी हूं, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं परवरदिगार? इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस बेटे ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जख्मी मेरे इमाम है, कह दो हवा से अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए रोया नहीं हुसैन। हुसैन ने करबला में नमाज का दर्स दिया है। मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज न पढ़ेगा कयामत के दिन वो अबू जहल, उतबा, शैबा और दुश्मनाने खुदा के साथ उठाया जाएगा, वो फिरौन के नमरूद के साथ उठाया जाएगा। गौस पाक फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। तुमने जनाजे उठते नहीं देखे, तुमने मैयतें नहीं देखी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि रोज दूसरों के जनाजे उठेंगे तो नहीं, एक दिन तुम्हारा उठेगा। मैंने अपने हाथ से अपने बाप को कब्र में उतारा है, जिसका असर मेरे ऊपर अब तक है। उसके बाद मैंने अपने ताया को अपने हाथ से कब्र में उतारा। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले मेरी भाभी का इंतकाल हो गया था जवान, मैं उसे कब्र में उतार के बाहर आ रहा था तो ऐसा लगता था खबर मुझसे कह रही थी फिर आज निकल गया बाहर, रोज नहीं निकलने दूंगी, एक दिन तुझे अंदर ही सुला लूंगी। कितने नौजवानों की कब्रों को, कितने नौजवानों के जिस्मों को खा गई मिट्टी, कितने नौजवानों की लाशें उड़ गई, कितनों की उठनी। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में जाकर कहने लगा क्या हाल है कब्र वालों? अंदर से आवाज आई क्या पूछता है? मुझे 8 दिन पहले दफन किया गया, मेरे मुंह में कीड़े चल रहे हैं। मैंने जैसा अंधेरा देखा वैसा कभी सोचा तक नहीं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कब्र है। तुमने लोगों को मरते नहीं देखा,
یہ جنازہ اٹھتا ہے تو دیکھتے نہیں تم، نوجوان مر گیا اور اس کا جنازہ گھر سے جا رہا تھا، ماں بھی پیچھے ہٹ گئی، بھائی بھی پیچھے ہٹ گیا، ایک رات کوئی نہیں روکتا۔ ان لوگوں کے لیے رب کو چھوڑتے ہو؟ تمہارا کھلانے والا، تمہارا پلانے والا، تمہیں انسان بنانے والا، مسلمان بنانے والا، اپنے حبیب کا امتی بنانے والا رب، اسے چھوڑ دیا تم نے۔ گناہ کرتے وقت رب کے بارے میں نہیں سوچتے کہ وہ خالق و مالک ہے، اس کو منہ دکھانا ہے۔ آخر لوگوں میرے پاس وقت ختم ہو گیا، کچھ دیر پہلے ہی شاید 10-15 منٹ کراس ہو گئے ہوں گے۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں جن کا وقت میں نے لیا ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین ابن علی کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بتاؤ کون کون کٹا دو گے گردن؟ بتاؤ اس حسین کے نام، ہاتھ اوپر کرو ابھی، جب میں نیچے کرواؤں تو کرنا۔ جو گردن کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نیچے ہاتھ کر لو۔ تمہیں قسم حسین کے، ہنسنا مت، مسکرانا مت، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا۔ کربلا سے حسین دیکھ رہے ہیں، میں کربلا میں حسین کا روزہ دیکھ کے ہوں، میرے امام کا روزہ ایسا ہے تم دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ نور برس رہا ہے، روز میرے نبی کربلا آتے ہیں، روز آتے ہیں میرے آقا اپنے نوازوں سے ملنے، روز آتے ہیں حضور اپنے نوازوں کو کبھی بلاتے ہیں کبھی خود آتے ہیں۔ میرے نبی سے ان کے نوازے دور نہیں ہیں، قریب ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے، اور آج کے بعد حسین کے نانا کے نام پر، حسین کے نام پہ آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں داڑھی رکھانے والے، جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڑائیں، جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو، محبت میں کھڑا ہو، سختی کوئی نہیں ہے۔ جو دھوکے سے کھڑا ہو گیا ہو وہ دھوکے سے بیٹھ بھی جائے، جو سچائی میں کھڑا ہو وہ کھڑا رہے۔ یاد رکھنا، آج تم حسین کے نام پہ کھڑے ہو رہا، کل حسین تمہارے لیے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں آپ سے۔ کوئی اور عاشق ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک سنت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اسے لوگ مٹانا چاہ رہے ہیں، تم اسے رکھا کے لوگوں کے ارادوں کو ختم کر دو۔ یہ قبر میں لے کے جاؤ حضور کی سنت، نمازیں پڑھو، سنتیں پڑھو، حضور سے محبت کرو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور کوئی عاشق ہے آپ میں جو کھڑا ہو جائے اس محفل میں حسین کے نام پر، کہیں سے بھی کھڑا ہو، کتنے بھی دور ہو، کہیں بھی ہو؟ ماشاءاللہ۔ دیکھو کل ایسا نہ ہو کوئی تم سے کہے داڑھی آج نہیں رکھانی ہے، باپ کہے، ماں کہے، اور تم ارادہ ترک کر دو، تو ابھی بیٹھ جانا، چونکہ پکے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی گردن بھی کٹا دیں مگر کبھی داڑھی، کبھی بات تو نہیں آئے گی کبھی، چونکہ داڑھی کے معاملے میں ماں باپ کی نہیں ماننی چاہیے۔ یہ علماء بیٹھے، پوچھ لیجئے، ماں باپ منع کہیں تو مت مانو ان کی، چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اس میں کوئی مدرسے کا بچہ تو نہیں ہے؟ اگر مدرسے کا بچہ ہو تو بیٹھ جائے، چونکہ ان کے تو نصاب میں شامل ہے۔ 4 اور 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اور یار تو پھر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون داڑھی رکھائے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اب ذرا جو داڑھی رکھانے والے ہیں وہ وعدہ کریں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میری اوقات نہیں، کہو انشاءاللہ آج کے بعد گردن کٹائیں گے مگر کبھی داڑھی، کوئی بھی کہے انشاءاللہ یہ داڑھی لے کے قبر میں جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے جو اپنے گھر میں پردہ کرائیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں، اپنی بیٹی کو، بہنوں کو، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو پردہ کرانے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، پکا سختی سے کہو گے؟ تو انشاءاللہ حسین کی قسم کھاتے سختی سے کہیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نمازوں میں مسجد میں جائیں گے؟ تمہاری نیت تمہارے عمل سے بہتر ہے، زور سے کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ آج کے بعد گندی فلمیں، بری چیزیں، گھٹیا چیزیں اپنے موبائل سے نکال دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرات گرامی تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے، پھر ان کی قدم پکڑ کے معافی مانگتا ہوں منتظمین سے، میں تھوڑا سا بات کو پورا کرنے میں حالانکہ مختصر پھر بھی کر گیا، تھوڑا سا لمبے پیریڈ کا مقرر ہوں تو اس وجہ سے معافی چاہتا ہوں، کچھ مجھ سے غلطی، مقرر کہا ہوں یار، غلطی سے ہو گیا، غوث پاک کا غلام ہوں، توبہ کر لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھی جی لا الہ حضور، لا الہ، زور سے لا الہ الا اللہ محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وعدہ کرو اٹھ کے نہیں جاؤ گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو آج حسین کے دیں گے، یہ رات حسین کے لیے، تمام راتیں چین کے لیے، یہ حسین کے لیے انشاءاللہ ہے۔ جائے گا تو نہیں کوئی؟
انشاءاللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی علماء آپ بھی معاف کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ خوش رہیں، جنہوں نے داڑھی کے لیے کہا اللہ انہیں توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔